الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Page 34. ہم یہ اس دن یہ آیت کی تھی، بس صرف یہاں سے شروع کر آگے 36 سے آج کا سلسلہ شروع ہونا ہے، لیکن رابطہ جوڑتے ہیں ساتھ. اللہ رب العزت نے پیج 34 پر آپ پہنچ گئے، پیج 34 اور تیسری لائن، یہاں پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے کہ اے انسانوں، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کہ کھانے پینے میں حلال چیزوں کا خیال رکھو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو. یہ کھانے پینے کے انسان کی زندگی پر، اس کے معاملات میں اور اس کی اولاد میں بھی اثر جاتے ہیں. اس لیے حرام سے بچنا بڑا ضروری ہے. اور ہم تو اب یہ ان 2 دنوں میں تو صرف ہم ایک خلاصہ بیان کر رہے ہیں. ان آیات پر 4 سال ہمیں لگے سورۃ بقرہ کے ختم کرنے پر. جو لوگ 4 سال ریگولر آتے رہے، ہم نے ان چیزوں پر ڈیٹیل میں باتیں کی ہوئی ہیں. وہ باتیں نہیں دہرائی جا سکتی کیونکہ آج انشاءاللہ باہر سورۃ بقرہ کے ختم تک پہنچنا ہے. لیکن اتنی بات ضرور کہہ دیں کہ حرام بھی واضح ہیں، حلال بھی واضح ہیں، کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے اور یہ حرام ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جو ہمارے لیے حرام ہے وہ یہود و نصارہ کے لیے بھی حرام ہے. ان کی کتابوں میں وہ چیزیں ان کے لیے بھی حرام ہے. ہاں، وہ ان سے نہ بچیں، ان کا خیال نہ رکھیں تو وہ اس کے جواب دہ ہیں، لیکن جو حرام ہے وہ ہے ان کے لیے بھی حرام ہے. اور فقہ کی کتابوں میں یا جب ضرورت پڑے تو علماء سے، مفتیوں سے انسان یہ بات پتہ کر لیتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن، سنت، فقہ ہمیں کیا کہتی ہے. آج کے اس بیان میں تو ساری چیزیں واضح نہیں ہوں گی. ہاں، یہ ضرور کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مشتبہات، یا آپ کو پکا پتہ نہیں ہے، یا ویسے آپ کہتے ہیں کہ جس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ مکروہ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جان جانے کا خطرہ نہ ہو، اضطرار کی حالت نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو ہم اپنے باقی معاملات میں جس میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو جائے، شک ہو جائے، ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں. کھانے پینے میں کیوں نہیں بچتے؟ مثلا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ صاحب یہ حلوے کی مثال ہی دیتے ہیں، وہ زیادہ مشہور ہے کہ یہ حلوہ بڑا مزے کا ہے لیکن اس کو کور نہیں کیا ہوا تھا، پتہ نہیں یہاں چوہا بھی پھر رہا تھا، اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس نے اسے کھایا ہے یا نہیں. اس میں تو کوئی شخص بھی اس کو بلیو نہیں، نارملی بند کہیں گے نہیں یار کیا پتا، حالانکہ کوئی کنفرم نہیں ہے. وہاں تو ہم اتنا زیادہ خیال کرتے ہیں. اور وہ چیزیں کھانے پینے کی جن کے بارے میں ہو کہ جی انہیں پتہ نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے یا مشتبہ ہے یا اس میں اختلاف ہے یا مکروہ ہے، وہاں ہم خاص طور پہ ہمارے عرب بھائی، وہ یہ عرب کمیونٹی میں بہت زیادہ آپ کو یہ دیکھنے میں چیزیں ملیں گی. کھانے پینے میں بالکل احتیاط نہیں ہے. یہ بڑی ضروری ہے. اس کے اثرات بڑی دور تک جاتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت میں بھی خاص اثر ہے کہ آپ کا کھانا پینا حرام کا نہ ہو، حلال کا ہو. اور میں نے بتایا تھا کچھ چیزیں ذاتی طور پر حرام ہیں، وہ بھی قرآن نے بیان کی ہیں، لسٹ بیان کی ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں اور سمجھیں تو اس میں بتایا ہوا یہ چیزیں آپ پر حرام ہیں. اور کچھ چیزیں اپنی ذات میں حرام تو نہیں ہیں لیکن انہیں حرام بنا دیا جاتا ہے. مثلا چکن حرام نہیں ہے لیکن اگر کوئی چوری کا ہو تو حرام ہے. اور اگر ڈاکے کے مال سے کوئی گھر میں کچھ چیز لے کے جاتا ہے تو حرام ہے. کسی دکان سے دودھ کی بوتل بغیر پے کیے کہ اٹھا کے چرا کے لے آئیں تو ویسے دودھ تو حلال ہے لیکن وہ حرام ہو جائے گا. تو حلال حرام کی تمیز بڑی ضروری ہے.
کی کوئی زمانہ تھا، کہتے ہیں کہ بھی اس وقت بڑا مشکل ہوتا تھا، اب تو اتنا مشکل نہیں ہے کہ چیزیں حلال ملتی ہیں جگہ جگہ پر. انسان کو کھانے پینے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے، اور حلال میں کوئی پرسنٹیج نہیں ہوتی کہ 100% حلال ہے یا 80% حلال ہے، یا چیز حلال ہے یا حرام ہے. تو کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے. اس پر ہم نے اس کے آگے وہ آگے لسٹ بھی دی ہوئی ہے کہ آپ پر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد 35 پیج کے اینڈ پہ ایک بات کہی گئی جس کا مقصود یہ تھا کہ دیکھیں نیکی کو اتنا لمیٹڈ نہ بنا لیں کہ آپ چند چیزوں کا نام رکھ لیں کہ یہ نیکی اور ثواب ہے. نہیں، یہی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں جس میں 2 کیٹیگری میں بنیادی طور پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو حقوق اللہ کا بھی خیال کریں اور حقوق العباد کا بھی خیال کریں. یہ سارا کچھ آپ مد نظر رکھیں تو نیکی کو آپ حاصل کر رہے ہیں. اور چند چیزیں اپنی مرضی کی چن لینا اور باقی کا خیال نہ رکھنا، یہ ہماری خام خیالی ہے. اور یہ 36 نمبر پیج پر ان میں کہا گیا اپنے عزیز رشتہ داروں کا خیال، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ایگریمنٹ کا خیال. وعدہ جو کیا ہے، وعدے مختلف ہوتے ہیں. انسان کسی سے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں وعدہ کرتا ہے، وہ بھی وعدہ ہے. انسان کسی ملک میں ایک پاسپورٹ پر بھی، ہم جب کسی ملک میں آتے ہیں ویزا کا فارم، وہاں بھی ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ وہاں جا کے ہم واپس آئیں گے، وہاں کے ہم قوانین کا خیال کریں گے. یہ سارے وعدے ہی کیے ہوئے ہوتے ہیں. پھر کچھ وعدے وہ ہیں جو ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں. پھر کچھ وعدے وہ ہیں جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کرتے ہیں. اس میں کیا وعدہ کہ آج سے ہمارا معبود خدا اللہ وہ ایک ہی ہے، اور محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں اور ان کو ہم فالو کریں گے. اب خدا کا کلام جل جلالہ کا قرآن اور نبی کا فرمان احادیث اور آپ کی سنت، جو کچھ اس میں ہے وہ ماننے کا ہم کلمے کے ساتھ وعدہ کر چکے ہوتے ہیں. اور پھر ہم اگر قرآن کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین اور سنت اور اسوہ کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ بھی ہم وعدہ توڑ رہے ہیں نا. یہ ساری چیزیں ہیں قرآن پاک میں بار بار جو کہا گیا افلا یتدبرون، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ صرف ہم چند چیزوں کا نام ہی نہ رکھ لیں بلکہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. اس کے بعد پیج 37 پر رمضان شریف کی فرضیت کا تذکرہ تھا، اور پیج 38 پر آئے آپ تو اس کے درمیان میں 6 لائن میں اس کا ترجمہ کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب آپ سے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بندوں کو کہہ دو میں ان کے بڑا قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ لوگ مجھ ہی کو پکاریں اور مجھے سے دعائیں کریں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ. اور بتا کن کو رہے ہیں؟ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں بندوں کے بڑا قریب ہوں. بندوں کو چاہیے مجھ ہی. اچھا ہم دیکھیں نماز جب پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ کہتے ہیں. اس کا ترجمہ ہی تجھ ہی سے، اونلی یو. وہ آپ کوئی بھی ترجمہ اس کا دے، یہ نہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں یا تیری بھی عبادت کرتے ہیں، نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہی تیرے علاوہ کسی اور سے ما فوق الاسباب مدد مانگتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نعرے لگائیں. اور یار کتنی کامن سی بات ہے، یہ ہم نماز میں کہتے ہیں نا. اب لوگ پوچھتے ہیں جی شیخ صاحب یا علی مدد کہنے میں کوئی حرج ہے؟ یار آپ ایک فکرے میں مجھے، جو ہم علمی بات نہیں کرتے، اللہ بڑا یا حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جب اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے اتنا قریب ہوں، پھر اللہ کو چھوڑ کے حضرت علی کو کیوں؟ یا کسی کو بھی. حضرت علی تو
दामाद रसूल, शेर खुदा बड़ी हस्ती हैं। आजकल तो लोगों ने पुकारने के लिए पूरी एक लिस्ट, मस्जिदों में भी कुरान पाक में वाज़े आयत है। देखें, कुरान पढ़ने समझने बैठे हैं तो ये बातें समझ के उठें, और इसमें अगर कोई डाउट है तो अभी बताएं या बाद में सवाल करें। ये नहीं कि आखिर तक फिर नहीं, पता नहीं जी सही है कि वो ये कहते हैं, ये कहते हैं। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं आपको वो कह रहा हूं जो अल्लाह का कुरान में। वो अगर उसमें आपको अल्लाह का कुरान की आयत में ये बात है कि इन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, अल्लाह की याद के लिए बनाई गई हैं, अल्लाह के अलावा इनमें औरों को ना पुकारा करो। ये कुरान की आयत है। और वहां आप एक पूरी सामने लिस्ट लिख दें, या अल्लाह मदद, या फुला, या फुला, या फुला। ये पुकारना नहीं तो और क्या। या के साथ अरबी में, मैं तो दीनी तालीम के साथ, मैं अरबी लैंग्वेज लिटरेचर में मेरा मास्टर्स है, मैं उसे अच्छी तरह समझता हूं कि पुकारना किसे कहते हैं। या के साथ पुकारा ही जाता है, और जो सामने ना हो उसे मदद के लिए पुकारना। हाँ, आप मस्जिद में कोई है, उसे कहें या फुला ये काम कर दें, वो और बात है। लेकिन आप कोई नहीं है और वहां आप पुकार रहे हैं मस्जिद में, और लिख रखा है, और अगर कोई कहे कि जी ये गलत है, मस्जिद अल्लाह के जिक्र के लिए, इसमें ऐसे नहीं जी, ये तो पता नहीं, आपको पता फिर वो क्या कहते हैं। अगर ये, हालांकि कितनी सिंपल सीधी बात है, इसमें ये कहां से बात आ गई कि पता नहीं ये फलां मदरसे के पढ़े हुए हैं, पता नहीं ये फलां फिरके से ताल्लुक रखते हैं, पता नहीं फलां गिरोह के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान हमारा, खुदा एक, रसूल एक, कुरान एक। क्या बड़ी बात अगर हो मुसलमान भी एक। अगर कुरान और सुन्नत को फॉलो करें तो मुसलमान भी एक हो, लेकिन कुरान एक कहे, एक बात कहे, और हम उसके उलट करें, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुरान के खिलाफ हैं। और फिर जब कुरान की बात नहीं मानते, फिर ये कैसे कह सकते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या मतलब है कि नहीं। अब इस आयत में सीधा ये कहा गया कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, उन्हें को मैं बड़ा करीब हूं, मैं उनकी सुनता हूं, मुझे ऐसा बुलाएं, जोर से बुलाएं, जिस जुबान में भी बुलाएं मैं उनकी सुनता हूं। आज लोग क्या कहते हैं, कहते हैं जी साडी सुनता नहीं, उन्होंने टालदा नहीं। आम सुना होगा फिक्रा। और कहीं जाहिल इतनी बड़ी बात कह देते, कहते हैं कि जिन्हें किसी थानेदार या मिनिस्टर तक पहुंचना हो तो डायरेक्ट नहीं बंदा पहुंच सकता, तो अल्लाह तक बगैर इनके पहुंच जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है। अल्लाह की मिसाल किसके साथ दी जा रही है। देख यार, इससे बड़ी कुरान या दीन के साथ, और फिर लोग लगे हुए कि वाह भाई वाह, बड़ा नुक्ता बयान कर दिया, उलामा साहब ने बड़ी बात कर दी। अल्लामा तो कहते हैं ना जानने वाला, उलामा मेरा मतलब पंजाबी का, जो ऐसी बातें करते हैं उन्हें आप उलामा भी कहते हैं। बड़ी बात कर दी कि जी मिनिस्टर तक या थानेदार तक डायरेक्ट अप्रोच नहीं, तो अल्लाह तक हम कैसे बगैर इनके पहुंच जाएं। और वो जिनको आप दरमियान में वास्ता बनाना चाहते हैं, वो आपको अल्लाह तक नहीं, आपके पैसों को अपनी जेब तक पहुंचाते हैं, और वहां स्टोरी खत्म हो जाती है। अल्लाह की बात तो, अल्लाह की बात कुरान से बड़ी अल्लाह की बात कौन सी है। कभी देखें वो कुरान की कोई बात करते हैं या कुरान के करीब आपको भटकने भी देते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो सारा सिलसिला वहीं से शुरू वहीं पे खत्म। ये, और अगर ये चीजें नहीं माननी या नहीं समझनी तो फिर आपके आने से मुझे तो क्या फायदा। या आपने कोई फीस दे के जानी है या हमने कोई फीस रखी है, नहीं, मकसद तो यही ना कि आपको और मुझे ये पता चल जाए कुरान क्या कहता है। और कुरान ये कह रहा है, कोई सा तर्जुमा उठा के देख लें, अल्लाह ने फरमाया मैं बड़ा करीब हूं, मुझे पुकारो मैं सुनता हूं। हाँ, अब अल्लाह, आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह वो चीज ना दे तो ये अल्लाह समझते हैं किसको किस वक्त क्या चीज देनी है, लेकिन आपकी कोई दुआ भी रायगा नहीं जाती। अब एक छोटा बच्चा है, वो जलते हुए अंगारे को उसे खूबसूरत लगता है, वो पकड़ना चाहे कि मुझे ये दें, तो वालिदैन देंगे। या छोटा बच्चा वो कहे मुझे ड्राइव करने दें, तो आप गाड़ी में उसे ड्राइव करने देंगे कि नहीं, आप नहीं कर सकते। क्यों? वो चाहता है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप वालिदैन हैं, बड़े, आप समझते हैं कि इस वक्त इसके लिए ये ठीक नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या देते हैं, कब देते हैं, कैसे देते हैं, वो अल्लाह ताला की मर्जी पे छोड़े। लेकिन ये नहीं कि जी नहीं हमारी तो अल्लाह सुनता नहीं, ये कैसे कह सकते हैं। अच्छा, जो नहीं सुनते उनको तो कहते हैं वो सुनते हैं। जिन्हें कुरान या दीन ये कहता है कि वो नहीं सुनते, उनके बारे में तो ये बातें कि नहीं वो हर जगह पे हर एक की, हर किसी की सुनते हैं। बाबा जी भी होते बैठे, मतलब वो कहाँ बैठे, बाबा जी की नजर बड़ी जी, वो वहीं बैठे, हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारी जरूरतों के लिए वो करते हैं।
ان کے بارے میں یہ، اور جو دیکھتا ہے سنتا ہے ہر جگہ پہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہے، جو ہمارا خالق اور مالک رب ہے، اس کے بارے میں یہ کہ وہ ہماری سنتا نہیں. یہ باتیں غلط ہے نا جی. اس آیت کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں. ہم آج سورت کے یہ تو مزہ آئے نا کہ آپ لوگ وعدہ کر لیں کہ جی ٹھیک ہے آپ آئندہ، یہ منڈے کی کلاس میں ہمارا ہوتا ہے جس میں سورت بقرہ ختم ہوئی ہے، سیٹرڈے کو سورت الحجر ختم ہونے والی ہے. آپ لوگ اپنے دل میں یہ کر لیں کہ جی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ تو ایک صفحے میں سے ایک بات کی، 2-3 صفحہ چھوڑ کے آگے چلے گئے کہ جی ہم نے سمجھنا ہے قرآن پاک کو تو آگے سورت آل عمران کے شروع کرنا ہے ہم نے اس منڈے کو، تو یہ تو ارادہ کر لیں کہ جی ہم سورت آل عمران سے ہم بھی ریگولر آئیں گے اور 6:30 بجے سے 1 گھنٹے کے لیے اب آگے اگلا پورا مہینہ عصر کی نماز 6:15 ہوگی، عصر کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں آئے انسان، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پڑھنا اور اس کا معنی اور اس کے مطالب سیکھے، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور گھر جائے. تو انشاءاللہ یہ قرآن اسی کے ذریعے سے اللہ نے عزتیں اور عظمتیں لوگوں کو دی. آج اگر ہم بھی قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ ٹی وی کے علماء سے یا ویب سائٹ کے علماء سے ان سے نہیں، وہ نہیں، یہ قرآن پاک سب کا سامنے قرآن پاک رکھ کے قرآن پاک پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں اور پھر آپ کے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اگر اندھیروں سے نجات لینی ہے، روشنی میں آنا ہے تو قرآن پاک کی طرف رجوع کریں، اس کے بغیر پھر گزارا نہیں ہے. آپ جی آگے پیج 40 پر اس صورت کے مضامین کی طرف ہم صرف اشارہ کرتے جا رہے ہیں. پیج 40 کے اینڈ پہ سیکنڈ لاسٹ لائن میں حج اور عمرے کی بات کی گئی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج آپ جانتے ہیں حج مخصوص دنوں میں ہوتا ہے اور مخصوص جگہ پہ جانا پڑتا ہے. حج ایسی عبادت ہے جس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب آپ کا دل کرے یا جہاں دل کرے. آج کل لوگ خانہ کعبہ بھی بنا کے رکھتے ہیں مختلف جگہوں پر. روزہ شریف اور خانہ کعبہ ہم نے تو پاکستان میں بڑا دیکھا، ابھی کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ربیع الاول میں بھی وہ خانہ کعبہ بھی بنایا ہوا اور روزہ شریف بھی بنایا اور لٹرلی لوگ اس کے گرد طواف بھی کرتے ہیں. کیا بات ہے، ابھی موج ہے، نہ حج پہ جانا پڑے نہ عمرے پہ، یہی سارے کام کر لیں تو وہ کرتے ہیں. اور آپ لوگ پھر بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے. ایک وافر مقدار ہے جو لوگوں کی جو پھر بھی انہی کو سمجھتی ہے کہ صحیح سے پتہ نہیں یہ صحیح کام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کیا اس خانہ کا اللہ کے گھر جیسا جس کو پہلے حضرت آدم نے پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے حجر اسود رکھا، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اس خانہ کعبہ کے مقابلے میں تم خانہ کعبہ بنا کے رکھتے ہیں. اس وہ روزہ شریف جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والا جہاں وہ ان کا گھر اور ان کا روزہ مبارک، اس کو ڈی ویلیو اور ڈیگریڈ کرنے کے لیے آپ اور جگہوں پہ روزہ بنا کے رکھتے ہیں. کیا یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں؟ اس میں کون سا فلسفہ ہے جی؟ حج کے لیے ہمیں مکہ مکرمہ جانا پڑتا ہے، حرم شریف میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑتا ہے اور مخصوص حج کے ایام ہیں، سیزن ہے. اس قرآن پاک نے کہا کہ حج جو ہے وہ الحج اشہر معلومات، اس کے دیر آر نون منتھس فار حج. شوال سے شروع ہو کے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10-12 دنوں تک اس سیزن میں وہاں جب جاتے ہیں. اور اصل کام تو احرام ان دنوں سے شروع ہو جاتا ہے. شوال سے کوئی حج کی نیت سے احرام باندھ سکتا ہے، لیکن حج کے مناسک جو ہیں وہ ذوالحجہ کے مہینے میں زیادہ وہیں پہ وہ ہوتے ہیں. اور عمرہ آپ حج کے ان دنوں کے علاوہ جب مرضی جائیں عمرے کے لیے تو آپ عمرہ کر کے ہیں. اور یہ حج تو صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی میں کم از کم ایک دفعہ فرض ہے، اوبلیگیٹری. صحت ہو، فرصت نکالے بندہ اور پیسہ ہو، صاحب استطاعت ہو، ظاہر ہے ہر بندے پر نہیں ہے، غریب آدمی پر نہیں ہے، لیکن جو افورڈ کرتا ہے اس پر کم از کم زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، جیسے نماز اور روزے فرض ہیں. اور عمرہ اس کی فضیلت بڑی ہے. حضور نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ ما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان انسان سے جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ اس کی برکت سے وہ معاف کر دیتا ہے. تو عمرے کی بھی بڑی سعادت ہے. دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، آپ قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے دیندار لوگ ہیں، لیکن کتنے سے ہیں؟ ہمیں اوروں کی بھی فکر کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جو پوری دنیا گھومتے ہیں، ملٹیپل ویزے لگے ہوئے ہیں ان کے پاسپورٹس پر،
آج صاحب یہاں ہیں تو کل جنرل صاحب فلاں جگہ پر ہیں تو پرسوں منسٹر صاحب اگلی جگہ پر ہیں. پوری دنیا, ان کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ کا گھر دیکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں. نہیں, پیسے ہیں, فرصت ہے, پوری دنیا ایسے بڑے لوگ ملتے ہیں, دنیا گھومتے ہیں, سیر و سیاحت کا شوق ہے, سارا کچھ ہے, لیکن خانہ کعبہ یا حج اور عمرے کی سعادت وہ انہیں بڑی مشکل لگتی ہے. وہ بھی آپشنل تو نہیں ہے, اگر اسباب ہیں, حالات ہیں. جو لوگ یہ ہالیڈیز کرنے ہر سال جاتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ حج نہیں کر سکتے؟ شرعی طور پر ان پر فرض نہیں ہوگا حج؟ اس ملک کے حساب سے آپ سوچیں, سستی سے سستی ہالیڈیز بھی جو کرنے جائے تو اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں, تو حج عمرے کے لیے وہ وہاں مشکل ہو جاتی ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حج اور عمرے کے بارے میں تفصیلی احکامات ہیں. آپ آگے آ جائیں پیج 42 پر, پیج 42, اس کے شکی لائن میں یہ جہاں دعا لکھی ہوئی ہے نا, اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت دعا ہے, اور اس سے پہلے ایک بڑی سخت وارننگ ہے. میں ان دونوں چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلا دوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ صراحت فرمائی اس بات کی کہ لوگوں میرے سے جب مانگنا ہے تو صرف دنیا ہی نہ مانگا کرو. دعا مانگنی ہے تو صرف دنیا کی نہ مانگ. آج کل آپ دیکھیں, آج کل ہم لوگ زیادہ تر ہماری دوڑ جو ہے وہ دنیا تک ہی ہے. کسی کو کہیں نا بھی کہ جی دعا کرنا, تو اگر کبھی پوچھ ہی لیں صاحب کس کام کے لیے, اور جی کام نہیں ٹھیک چلتا آج کل, میرا فلانا امتحان ہے جی اس میں کامیاب ہو گئے. اور کوئی اولاد کے لیے دعا کر دیں, پلاٹ خریدنا ہے جی تو دعا کریں اچھا گھر کا پلاٹ مل جائے. میں پراپرٹی بیچنا چاہتا ہوں, دعا کریں کوئی گاہک مل جائے. آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں, زیادہ تر دعاؤں کا ہمارا محور جو ہے وہ دنیا اور دنیا ہی کے معاملات ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا مانگو گے تو دنیا تو تمہیں دے دی جائے گی, لیکن کیوں دینے والا تو وہی ہے. وہ کتے اور خنزیروں کو بھی وہ دیتا ہے, انسانوں کو کیوں نہ دے, کافروں کو کیوں نہ دے. خالق مالک رازق تو سب کا وہی ہے, وہ دیتا ہے. لیکن اللہ نے کہا جب مانگو گے صرف دنیا تو ملے گی دنیا ہی, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ بات مانتے اور جانتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی تو نہیں. وہ آخرت جو جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے, اس کے مقابلے میں دنیا ہے کیا. ٹھیک ہے آپ دنیا کے لیے بھی مانگیں, بڑی خوبصورت دعا یہاں جو بتائی گئی اس میں دنیا کی دعا بھی کہی گئی, دنیا کے لیے مانگیں, محنت بھی کریں. لیکن دنیا کے لیے کہتے ہیں نا, جیسے ایک اور حدیث شریف میں وَعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا وَعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا. دنیا میں جتنا سا رہنا ہے دنیا کے لیے اتنا سوچو اور کرو, اور آخرت میں جتنا رہنا ہے وہاں کے لیے اس طرح کی سوچ اور ویسے اعمال کرو کہ وہاں ہم ہمیشہ. انسان مسافر سفر میں کہیں ایک دن کسی ہوٹل میں یا کسی کے گھر میں ٹھہرے تو وہاں اپنی پسند کا وال پیپر یا پینٹ یا وہ فریج ساری چیزیں نہیں کرتا. کیوں؟ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں میں تو آج آیا ہوں, کل یہاں سے آگے. تو دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں اتنا سا سٹے ہے, کرے دنیا کے لیے, سوچے دنیا کے لیے, ذمہ داریاں ہیں, لیکن ہر وقت دنیا دنیا دنیا. کیوں قرآن پاک کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا؟ کیوں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو قرآن کے لیے بھی نہیں ان کا کوئی ارینجمنٹ کر سکتے؟ کتنے گھروں میں ہیں جن کے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں, وہاں ہمیں مشکل ہو جاتی جی کون چھوڑ کے آئے, کون لے کے آئے, گھر میں مانگے تو جی ٹیوشن دیتے ہیں, باقی سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے بچوں کی اپنی آخرت کا معاملہ ہے ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں برائٹ فیوچر, اور فیوچر کون سا جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ از اٹ 5 year 10 year 20 15 30 40 اور 50. am I right or wrong؟ اس فیوچر کے بارے میں ہم کیا کیا نہیں کرتے, لیکن کیا اس فیوچر کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی پرچی جیب میں لے کے ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے 60 سال جینا ہے, اور نہیں ہے جی. لیکن جو اصلی فیوچر ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں, وقت ہی نہیں, نہ دعائیں کرتے ہیں, نہ خود دعا. ہماری اپنی دعاؤں میں بہت کم وہ ہوتا ہے اوروں کو. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں اور جی دعا کرنا جی. میں الحمدللہ میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں, میں جس سے وعدہ کروں اس کے لیے پھر دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. وجہ یہ کئی لوگوں نے تو یہ رواج بنا لی ہے دعا کرنا جی ٹھیک ہے, اب آپ نے وعدہ کر لیا, اگلے بندے نے آپ کو ایک ریکویسٹ کی, آپ نے مان لیا, اور پھر آپ اس کے لیے دعا نہ کریں تو وعدہ کیوں کیا؟ اس لیے میں تو اکثر خاص طور پہ جمعے میں آپ نے سنا ہوگا ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں یا اللہ جو لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا کہنا چاہتے تھے یا ہم سے توقع رکھتے ہیں, سب کے دلوں کی نیک جائز حاجات اور دعاؤں کو تو قبول فرما. کیوں؟ وعدہ کیا ہے. لیکن اگر کسی سے پوچھ بیٹھیں
اکثر تو یہ کہنے والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بتائیں بھی، کیونکہ وہ جاتے جاتے جی دعا کرنا، لیکن اگر کبھی کسی کے پاس ٹائم اور پوچھ ہی لیں صاحب کیا دعا کریں، تو آپ میری بات پہ یقین کر لیں بہتر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ کبھی پوچھ بھی لیں تو دعائیں یہی ہوتی ہیں جی کاروبار میں ترقی کی، گھر لینا ہے، کوئی بینک کا معاملہ ہے، کوئی بیوی کے ساتھ اختلاف ہے، بس اسی طرح کی دعائیں ہوتی. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا جی دعا کریں اللہ تعالیٰ کو مجھے نماز کا پابند بنا دے، مجھ سے زکوٰۃ میں سستی ہوتی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں یا دعا کریں میں حج اور عمرے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، یا دعا کریں اللہ میری اولاد کو، یہ بچے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے اچھا انسان بنائے، قرآن دین حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا، ہماری آخرت بہتر کرے. نہیں کہیں گے تو دعا کریں گے ڈاکٹر بنانا ہے، ٹھیک ہے پھر ڈاکٹر بنائیں، ٹیکے ہی لگوائیں، پھر وہ کام بھی کریں آپ. لیکن اللہ دیکھیں اس پیج میں آپ دیکھ لیں پیج 42 میں درمیان میں چھٹی لائن کے درمیان سے دیکھیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے اللہ تو دے ہمیں دنیا میں، دنیا دے ہمیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. آپ ترجمے یہاں بھی پڑھے ہیں، میرے پاس نیچے تقریباً 30 سے 40 تراجم پڑھے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کا کوئی اور ترجمہ یہی ہے کہ اگر دنیا ہی مانگنی ہے تو پھر دنیا ہی ملے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. سکھایا گیا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، نیکی دے، بھلائی دے، اور آخرت میں بھی اچھائی دے، آخرت کی بھی اچھائی دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے، اپنی پکڑ سے، اپنے غصے سے، اپنی ناراضگی سے، اس آگ سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا. تو جو یہ کہیں کہ آخرت بھی مانگیں اور آخرت کے عذاب اور پکڑ سے اللہ کی حفاظت میں آئیں اور پناہ مانگیں اس کے، تو وہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی کمائیوں کا حصہ ملے گا آخرت میں. واللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے میں بڑی جلدی کرے گا. یہ نہ سوچے کہ حساب نہیں ہوگا. اور یار وہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں یہ بھی دعا یاد نہ ہو، ایک دعا اتنی خوبصورت دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قرآن پاک کی دعا ہے، جانے مانے دعا ہے، دنیا آخرت کی بھلائیاں اچھائیاں آپ مانگتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ طواف میں زیادہ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں. میں پہلے سوچتا تھا کہ ہر کسی کو یاد ہوگی، یہ تو ایک بہت مشہور پیر صاحب ہیں جن کا واقعہ اور جن کی بات سن کے مجھے یہ سمجھ آئی کہ لوگوں کو یہ دعا بھی یاد نہیں ہوگی. یہ میں ضروری سمجھتا ہوں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور بتاتے ہوئے کہ دنیا میں ایسے جاہل بھی ہیں، ایک پورا ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، دنیا لاکھوں کروڑوں کے حساب سے دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ ایک تقریر میں کہہ رہے ہیں، مجمع میں کہہ رہے ہیں، یوٹیوب پر آپ خود جا کے یہ بات دیکھ اور سن سکتے ہیں. وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں نے حج پہ جانا ہے اور مجھے دعا کوئی نہیں آتی. پہلے تو مجھے اس شخص پر تعجب ہو رہا ہے جس نے حج یا عمرے پہ جانا ہے اور اسے کوئی بھی دعا نہیں آتی. اور بھائی دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی دعا کریں یا عربی میں کریں یا انگلش یا اردو میں، آپ جس زبان میں بھی بولیں، اللہ تعالیٰ تو سب سمجھتا ہے نا. انسان وہ انسان کیسا انسان ہے جسے بات کرنی آتی ہے، یہ بات پوچھنی آتی ہے. مجھے شک ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ پیر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا پیر ہو تو ایسے تو نہیں اپنی طرف سے بات بنائے گا، اسے سچ مچ میں حسن ظن رکھنا چاہیے. اتنا بڑا پیر، اس کو کسی نے کہا ہی ہوگا تو وہ بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی دعا نہیں آتی، میں کیا کروں. پیر صاحب کہتے کوئی دعا بھی نہیں آتی. وہ کہتے پیر صاحب نے کہا کلمہ بھی نہیں آتا، فلانا بھی نہیں. وہ آپ یوٹیوب پہ خود دیکھیں، ہم آج نہیں اس پر. آخر میں پیر صاحب نے اسے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر تم طواف میں نا گالیاں دینا، طواف میں گالی، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ خود دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے، آپ کو لنک دے دیں. پیر صاحب نے کہا گالی کو، یہ جو خانہ کعبہ والے مکہ مدینہ والے لوگ ہیں نا، وہاں ان کو گالیاں دے، وہاں تہاڈی ایسی تے تہاڈی یہی انداز. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ باتیں کیا، یا پیر صاحب کو وہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، عام مسجد نہیں، خانہ کعبہ جہاں ایک نماز پڑھنے کا لاکھ کے برابر ثواب، اور اس میں بھی اتنے پیسے خرچ کر کے کوئی بندہ گیا اور اس میں بھی طواف کی عبادت کر رہا ہے جو کسی دنیا میں کسی اور جگہ پر آپ طواف نہیں کر سکتے سوائے مکہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد. وہاں بندہ گیا ہوا ہے.
اسے یہ بتانے کے لیے کہ تم کوئی دعا یاد کر لو یا اپنی زبان میں دعا کہہ لو یا کچھ بھی اللہ سے مانگو یا دل میں تصور کر لو، یہ کہنے کی بجائے پیر صاحب اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ گالیاں دو. بھئی اتنا وقت نکال کے پیسہ لگا کے آپ وہاں اس لیے دیں کہ گالیاں دیں؟ دین تو یہ کہتا ہے کہ کافروں کے معبودوں کو غلط رو ان کو بھی گالیاں نہ دو، کہیں اس کے بدلے میں وہ تمہارے معبود برحق کو گالی نہ دیں. اور آپ پیر صاحب لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو عشق رسول میں ڈوبا ہوا، ہم تو عشق رسول کی پوڑیاں پلا رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعہ وہ عشق رسول کا درس دیتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عشق رسول کی پٹڑی پہ چڑھاتے ہیں؟ اور جو صحیح بات کرے یا قرآن اور حدیث کی بات کرے وہ آپ کو راز نہیں ہے؟ آپ دیکھیں نا جی، یہ دعا اتنی سی دعا تو یہ تو ہر کسی کو یاد ہو. نہیں تو دعا کیا ہے؟ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے. انسان کے دل سے کوئی بات نکلے، انسان تصور بھی کرے تو اللہ تو یعلم ما فی صدورکم، تمہارے دلوں میں تمہاری تمنائیں خواہشیں کیا ہیں اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. اور تم لوگوں کو کہتے ہو کہ دعا یاد کرنے کی بجائے، دعا مانگنے کی بجائے، اپنی زبان میں کہنے کی بجائے تم وہاں گالیاں دو. یہ لوگ آج سے نہیں کہتے، پہلے سے ہی کہتے آ رہے ہیں. یہ تو اب چونکہ ان کے مریدین ان کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ لیک ہو جاتی ہیں، نہیں تو شروع سے ہی ایک طبقہ ایسا ہے جن کا کام ہی الٹے کام. یہ ہندوستان میں جب انگریز تھا تو اس کا جو ہم پر حکومت کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ویسے تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی قرآن کہتا ہے، نبی کہہ گیا، بڑا خیال کرتے ہیں. ہم ان پر حکومت کرنے میں جب بھی کامیاب ہوں گے جب وہ ایک پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول، تو ڈیوائڈ کرنے کے لیے لوگوں کو اس نے کچھ ایسے لوگ بنائے کہ جن کا کام ہی یہ ہے. وہ مکے مدینے گئے، کتابیں لکھوا کیا کہ کہیں ان لوگوں پر کفر کے فتوے لگواؤ. بھئی آپ اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو، علماء کو ان کو کافر ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں، کافر کہنے کے لیے آئے ہیں. اور تجدید کے نام پر، دین کی تجدید کے نام پر ہو کیا رہی ہے؟ تکفیر. اور وہاں دین میں آمیزش اندر، اور وہ وہاں پتہ نہیں چلتا تھا، اب پتہ چل جاتا. اب یہ بات میں نے بھی وہ دیکھی تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تو یہ کہے اور آپ پیر صاحب یہ کہیں گے نہیں جی وہاں خانہ کعبہ میں آپ نہیں گالیاں نہ دیں. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ صرف خانہ کعبہ میں نہیں، عام مسجد میں بھی نہیں، صرف مسجد میں نہیں، آؤٹ سائڈ بھی نہیں. گالی بری چیز ہے، اس سے احتیاط کیا کریں. پیر صاحب سے غلطی سے یہ بات ہوگی، دعا کریں اللہ تعالیٰ معاف کرے اور انہیں اللہ اصلاح کی توفیق دے. تو ان کی بات میں وہ ہیں بڑے آدمی، لیکن ان کی بات نہ مانے. ضروری نہیں کہ ہر بڑا آدمی ہر صحیح بات کرے. اس کے بعد جی اللہ نے اگلے 43 نمبر پیج پر نیچے سے 5ویں لائن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو پھر یہ ادخلوا فی السلم کافہ، پھر دین میں، سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ پک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلتا ہے دین میں. دین میں پرسنٹیج نہیں چلتی ہے. اگر رسول کا کلمہ پڑھا ہے پھر رسول اللہ کو مانو اور رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پر ایمان ہے تو پھر قرآن کو مانو، قرآن کی باتیں. یہ نہیں ہے کہ جو اچھا لگا وہ تو لے لیا اور جو دیکھا کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کرتے. نہیں، ہمیں قرآن اور سنت اور دین کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے. یا ہمیں چاہیے نا کہ ہم ان کی بات مانیں، یا یہ دیکھیں کہ نہیں جو بات ہمارے ساتھ میچ کرتی ہے وہ لے اور جو نہیں. تو دین تو ہماری خواہشات اور ہماری ضروریات کے حساب سے دین تو نہیں بنے گا نا. ہم نے اپنے آپ کو ٹرن کرنا ہے، ہم نے چینج کرنا ہے. تو دین میں پورے کے پورے مطلب یہ ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. یا مطلب یا بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے. یہ منافقانہ کام جو ہے یہ اب تو یہ تیسری تعریف ہے ہی نہیں نا. کوئی اعتقادی ہے اور کوئی عملی ہے، لیکن یہ کہ یا مومن ہے اور یا کافر ہے. تو جب مومن ہے تو پھر یہ کہ جو قرآن و سنت ہے، اگر عمل کی کوئی غلطی ہے بھی تو توبہ کرے، اسے برا سمجھے. یہ نہیں ہے کہ عمل کی غلطی نہیں، قرآن کی یہ بات ہماری جو ہے سینس میں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بھائی تیری عقل سمجھ ہے کتنی سی؟ تو قرآن کے مطابق اپنی عقل سمجھ کو بنائیں، نہ کہ اپنی عقل سمجھ کو معیار بنا کر کے کوشش کریں کہ قرآن اس کے مطابق ہے. نہیں، جب کلمہ پڑھا ہے تو مانے. پھر عمل میں غلطی کوتاہی ہے، اللہ معاف کرے، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی غلطی کو اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے دین میں تبدیلی نہ کریں. دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں. یہ شیطان ہے جو کہتا ہے کہ بھی کچھ ادھر کے کچھ ادھر کے.
کبھی مانے کبھی نہ مانے، کبھی کسی بات میں ڈاؤٹ، کسی میں شک، یہ چیزیں مسلمانوں کی اس کے شان کے خلاف ہیں۔ پیج 45 پر 45 پر یہ چھٹی لائن میں فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کیا خرچ کرنا چاہیے اور کن پر خرچ کرنا چاہیے، مطلب ہماری مال کمائی اور بھلائی کے زیادہ حقدار کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کل ما انفقتم من خیر، فرمایا جو بھی اچھی چیز تم خرچ کرو۔ اچھا ایک بات پہلے اس کے ترجمے سے سمجھ لیں، قرآن و حدیث میں خرچ سے مطلب صرف پیسے خرچ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ اللہ کا رزق ہے، عزت، صلاحیت، شہرت، دولت، رتبہ، اولاد، مقام، فرصت، وقت، یہ ساری چیزیں بن مانگے اللہ نے آپ کو دی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے تمہارے پاس۔ ان ساری چیزوں کو پازیٹیو یوز میں لانا، صرف یہ نہیں کہ پیسہ خرچ کرنے کو ہی خرچ کرنا کہتے ہیں، وقت بھی خرچ ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی خرچ ہوتی ہیں، جسم ہاتھ پاؤں بھی خرچ ہوتا ہے، دماغ بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ چیزیں سب سے زیادہ حقدار فللوالدین، سب سے زیادہ پہلا پرائرٹی کن کو ہے؟ پیرنٹس۔ اور دیکھیں ہر کوئی اپنے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھے تو کتنی موج نہیں ہو جائے گی، اور پھر ہم اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں گے، اگر ہم اتنے لگی ہیں کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی تو اس کے لیے وہ بھی یہی حکم مانے وہ ہمارا خیال رکھیں، تو بات بن گئی۔ فرمایا فللوالدین، والدین کا، والاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کا۔ یہ رشتہ داریاں نبھانی سیکھیں، خونی رشتے خون پانی نہیں ہوتا ہے، ایک پیٹ سے نکلے ہوئے بڑی بات ہوتی ہے۔ کوئی برا ہے اپنی جگہ پہ برا ہے، لیکن رشتہ داریوں کا احترام، رشتہ داریوں کا خیال، اقربا کے ساتھ بھلائی اور اچھائی، اس کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ اس کو بالکل انسان کو کچھ چار پیسے آ جائیں یا شہرت یا عزت یا عہدہ مل جائے تو آنکھیں انسان کو ماتھے پہ نہیں رکھ لینی چاہیے۔ بھائی بھائی ہے، ماں جایا ہوتا ہے، چاچا تایا، یہ رشتے بڑی بات ہے۔ کہا کہ اپنے والدین، رشتہ دار، والیتامہ، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کرو جن کے سر پر والد کا سایہ نہیں، یتیم، والمساکین وابن السبیل، اور غریب مسکین، اور وہ لوگ جو راستے میں ہیں، مطلب دین کے راستے میں ہوں یا مسافر، ایسے لوگ جو دینی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو مسافر ہوں۔ آگے قتال اور جہاد کا حکم ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جائے وہ تمہیں اچھی لگے، بعض اوقات ایک چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن اللہ اور اللہ کا نبی کہتا ہے تو تمہارے لیے اچھائی یہی ہے کہ تم مانو۔ یہ آگے کہا کہ بھی عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کئی دفعہ ایسا ہوگا، ممکن ہے تم ایک چیز کو برا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو ہمیں نہیں پتا اپنے بارے میں کیا برا اور کیا اچھا، لیکن اللہ نے جو بتایا اور اللہ کے رسول نے اللہ کا جو پیغام پہنچایا ہے کہ یہ اچھا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہے، جو برا ہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ فرمایا ممکن ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے اصل میں اچھی ہو، تو کرو وہی جو کرنے والا کہتا ہے۔ پیج 46 میں چوتھی لائن نیچے سے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، اس میں گناہ بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، اور اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا گناہ اور برائی اس کے نفع اور اچھائی سے بہت زیادہ ہے۔ وہ يَسْأَلُونَكَ، یہ بھئی اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شراب کے بارے میں میرے ساتھ تو کل یہاں واقعہ ہوا، شاید آپ میں سے کوئی وقت ہو، عشاء کے بعد میں یہاں بیٹھا پڑھ رہا تھا، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، تو ایک صاحب آ گئے صلاۃ الصبح کے لیے، تو وہ نشے میں دھت، تو اس نے جو سوال کیا وہ بھی آپ کو، یہ رات ہی کی بات ہے، اس وقت 2 ٹیکسی والے بھی نماز پڑھ کے، تو میں نے کہا بھائی انہیں پھر نکلنے دیں، پھر نکلتے ہیں، لیکن یہ پہلے یہ بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیں۔ یہ ترجمہ آپ نے سن لیا، اب دیکھیں جی جو تو ان چیزوں میں انوالو ہے نا، انہیں تو اس کی اچھائیاں ہی نظر آتی، وہ کہتے ہیں جی ان سے تو مزے کا کام ہی کوئی نہیں، یہ غم بھلانے کے لیے یہ تو دارو بڑی چیز ہے،
یا یہ جوا ایزی منی جی، یہ جو اس میں لگے ہوئے ہیں ان کو اس کے فوائد ہی نظر آتے ہیں، اور جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے بری چیز ہی کوئی نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور قرآن ہمیں یہاں کیا کہہ رہا ہے، آپ نے ترجمہ دیکھ لیا، اللہ نے کہا لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اس میں نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے، لیکن کمپیریٹیولی نقصان بہت زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے۔ یہ میں اس کی وضاحت آپ کو کر دوں گا کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں، خاص طور پہ شراب کے بارے میں تدریجاً حکم نازل ہوا ہے۔ ایک دم یہ نہیں کہہ دیا گیا شراب پی جاتی تھی، لوگ پیتے تھے، ایک دم نہیں کہہ دیا گیا یہ حرام ہے چھوڑ دو، نہیں۔ قرآن پاک میں 3 مختلف آیات 3 مختلف مقامات پر ہیں کہ پہلے یہ کہا گیا، یہ جس کی وضاحت میں چلے بعد میں کر دیتا ہوں، وہ بات پہلے کر لیتے، یہ کہا گیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے فائدہ بہت کم ہے۔ تو عقل مند آدمی کیا کرے گا، یہ کام کرے گا یا چھوڑ دے گا؟ کیوں؟ وہ کمپیئر کرتا ہے نا، compare.com پہ جب بندہ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ فائدہ کس میں زیادہ ہے، جب کمپیئر اسے جب پتہ چل گیا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نقصان زیادہ فائدہ کم، تو چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر پھر بھی لگا رہا تو پھر آگے ایک حکم آیا ایمان والوں کے لیے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والوں، اے لوگوں، نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اور مسلمان کو دن میں کتنی دفعہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ 5 دفعہ۔ اب 5 اور نشہ، اللہ کرے آپ کو نہ پتا ہو میری طرح، میں پہلے پوچھنے لگا تھا بتائیں کتنی ایک دیر میں اترتا ہے، لیکن آپ سب لوگ تو نیک شریف لوگ بیٹھے ہیں تو آپ سے تو نہیں، لیکن وہ جب نشہ کو کرتا ہے تو کچھ ٹائم لیتا ہوگا اترنے میں۔ تو جس بندے نے نشہ کرنا ہے، میں آج الخمر اور المیسر کی تعریف بھی کروں گا، یہ صرف الکوہل اور شراب کو خمر نہیں کہتے ہیں، اور میسر سے مراد صرف جوا ہی نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں وہ ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہا گیا کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اور نماز ہے فرض، یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ مسلمان ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، جو چیز نبی اور صحابہ کو معاف نہیں وہ مسلمان کو کیسے معاف تو نہیں ہوتی۔ تو جس نے نماز پڑھنی ہے وہ شراب چھوڑ دے گا کہ نہیں؟ اور ہر مسلمان کے لیے نماز فرض ہے کہ نہیں، مرد ہو یا عورت ہو؟ تو مطلب یہاں نہیں چھوڑی تو وہاں چھوٹ گئی جب یہ کہا گیا کہ یہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور کئی لوگ جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا، دماغ خراب ہوتا ہے، وہ دین میں ٹیڑھی راہ چلنا چاہتے ہیں، وہ اس آیت کو بھی آدھا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن تو کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تم ہمیں نماز کا کہتے ہو۔ اگلی بات ہی نہیں کرتے کہ قرآن کہتا ہے جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ انہوں نے نشہ بھی کرنا ہوتا ہے اور شراب بھی پینی ہوتی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی۔ اور ایسے ہی جو غیر مسلم مستشرقین اور یہ جو ریسرچ فیلوز ہیں وہ بھی قرآن اور دین سے ایسی ہی چیزیں لا کر کے ہائی لائٹ کرتے، دیکھیں جی قرآن نے تو یہ کہہ دیا، اور یہ بھی تو بتاؤ اس کے آگے کیا کہا، اس کے پیچھے کیا کہا۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تم بات کرتے ہو، کسی کا کوئی فکرہ بھی ایسے لے کر کے کاٹ کر کے کرو تو اس کا تو کوئی کا کوئی مطلب بن جائے گا نا جی۔ کہتے قرآن کہتا ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، نہیں، کہا گیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دو، مطلب کیا؟ نشہ چھوڑ دو۔ اور میں 2 سال پہلے تراویح کے بعد میرا چھوٹا بچہ وہ انفینٹ ملک اس کے لیے چاہیے تھا، تراویح کے بعد تو وائف کا فون آ گیا کہ جی دودھ ختم ہوا، وہ لیتے ہیں۔ تراویح کے بعد سیٹرڈے نائٹ تھی، میں اور وہ ہمارے بھائی احمد چودھری صاحب، ہم لوگ گئے، کہیں ساری دکانیں بند تھیں، اور یہ ادھر ایک کوئی ایک میڈیکل اسٹور، وہ کیا کیمسٹ ہے، وہ اس کا لوگوں سے پوچھا ہوگا وہ کھلا ہوا، وہ بھی کیا وہ بھی بند، ویکینڈ پہ رات 12 بجے کے بعد تراویح سے فارغ ہو گئے۔ تو رشم میں ایک دکان ہمیں کھلی ملی، میں وہاں گیا، میں نے دیکھا، میں نارملی دارو والی دکان میں نہیں جاتا ہوں، اور آپ بھی احتیاط کیا کریں، ایک چیز اگر کسی اور جگہ سے مل جاتی ہے تو ڈسکریج کریں، کہ خاص طور پہ اپنے لوگ اور انہوں نے وہ رکھ رکھی وہ چیزیں، تو کوشش کریں کہ اگر ایسی جگہ سے ملے جہاں یہ چیزیں نا تو زیادہ بہتر ہے نا جی۔ تو میں اس میں جانے سے دیکھا بچہ ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، تو بادل نخواستہ کہیں اور سے نہیں مل رہا تھا، تو میں دودھ لینے کے لیے وہاں اندر گیا، تو سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی تھی، تراویح پڑھ کے گئے تھے، تو وہ بندہ کہتا ہے فیصل آباد کا ہمارے علاقے کا تھا، تو کہتا ہے یوسف صاحب ایک گل پوچھنی سی، مجھے لگتا ہے تو شاید جان دے وہ، میں کہا جی پوچھو۔ کہتا ہے مجھے کسی نے بتایا ہے کہ دیکھو شراب بیچنا کتنا گناہ کا کام ہے، اور رمضان میں تمہیں شرم نہیں آئے گی، روزہ رکھ کے تم شراب بیچو گے، تو پھر مجھے اس نے کہا روزہ نہیں تمہیں رکھنا چاہیے، تو میں روزے نہیں رکھ رہا، اور یہ بات ہے کوئی آدھے رمضان کے قریب کی، جب میں دودھ لینے گیا تو میں نے کہا پھر تم کیا کرتے ہو؟ کہتے جی دیکھیں شراب بیچنا ہے تو گناہ نہ، میں کرتا ہوں، لیکن اب روزہ رکھ کے شراب بیچوں کتنا بڑی زیادتی کی بات ہے، تو میں روزے نہیں رکھتا۔
میں نے کہا تمہیں بتانے والے کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے اور تیری سوچ پر بھی. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تم شراب بھی چھوڑ دو بیچنا, یا کم از کم یہ سوچو کہ رمضان کے مہینے میں نے یہ کام نہیں کرنا, بجائے وہ چھوڑنے کے روزہ چھوڑ دیا. اور ایسے لوگ یہاں پر, میں مانچسٹر کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی بات کر رہا ہوں, آپ کا پسندیدہ ونسلو روڈ کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے روزہ چھوڑ دیا. میں نے اسے بتایا نہیں میرے دوست, اگر تم نے یہ غلط کام کرنا ہے, اسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر سے گناہ, اس سے بھی برا. مگر اگر تم نے پہلے نمبر پر تو وہ غلط کام بھی چھوڑ دو, لیکن اگر وہ کرنا بھی ہے تو کم از کم یہ روزہ اپنی جگہ پر فرض ہے. شراب کا کاروبار کرنا, اسے بیچنا, استعمال کرنا, سرو کرنا, حدیث میں پوری لسٹ ہے, وہ اپنی جگہ پر حرام ہے. اب تم ایک حرام کام کر رہے ہو, وہ بہت بڑا گناہ, اور پھر تم ایک فرض چھوڑ رہے ہو روزہ رکھنا, تو ایک کی بجائے بائی ون گیٹ ون فری سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. بھئی اللہ کے بندے وہ بھی چھوڑیں, نہیں تو کم از کم روزہ تو رکھیں نا. تو اب یہ کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھو, اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ چھوڑ دو. میں اصل میں آپ کو یہ بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں, مطلب یہ نشہ چھوڑ دو. اور پھر ایک جگہ پر آگے جا کر کے کہہ دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر, یہ اس کی نام لے کے کہہ دیا گیا کہ رجس من عمل الشیطان. آپ سب کس طرح وہ ہے فجتنبوہ, یہی الفاظ ہے کہ یہ پلید ہے, ناپاک ہے, شراب جوا وغیرہ, رجس پالید ناپاک چیزیں ہیں, من عمل الشیطان, شیطانی کام ہے, فجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو. اور یار اب بھی تم نفع نقصان کے چکر میں لگے ہو. تیسری بار جب یہ حکم آ گیا, اب بھی انسان سوچے نہیں جی قرآن نے تو, میں نے خود, میرے سے کسی نے کہا اور جی قرآن بھی تو کہتا ہے نا اس میں فائدے تو ہیں. یار قرآن کی یہ بات تو تمہیں یاد ہے 24 سال, اور آگے بھول گئے کہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ یہ چھوڑ دو رجس من عمل الشیطان. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ایک دے تو ہمیں پورے ماشاءاللہ ایک گروپ ملا ہوا ہے, چینلز ملے ہوئے ہیں, طبقہ ملا, خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. بلے بلے, اللہ اللہ دے خیر سے اللہ. ہمیں ایسے ہی چاہیے جو ایک دن کے کام کرنے پر کہہ دیں جنت کی ٹکٹ, جنت کے وعدے, رسید کٹوا کے آپ اس میں رکھ دیں کفن میں, جنت نہیں. تو شراب, اچھا اب یہ دیکھیں, یہ خمر اور میسر. خمر پتہ عربی کا لفظ ہے نا, عربی میں پردے کو, ایسی چیز جو ڈھانپ لے, ایسی چیز جو کور کر لے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں عربی کا استاد رہا ہوں اور عربی کا طالب علم بھی. تو آج کل لوگ ویسے امپریس بھی نہیں ہوتے نا, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب بھی ڈال رہے, تو اگر کہیں پروفیسر صاحب تو شاید بندے کو تھوڑا سا ذہن میں آ جائے. تو بہرحال خمر کہتے ہیں پردہ, ڈانپ لینا, ایسی چیز جو آپ کی عقل اور دماغ پہ پردہ ڈال دے, ڈانپ لے, آپ سوچ نہ سکیں, سمجھ نہ سکیں. ہر وہ چیز چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو, پاؤڈر ہو, گیس ہو, یہ شراب ہو, حشیش ہو, ہیروئن, کتنی ساری چیزیں, آپ کو نام تو زیادہ آتے ہوں گے نا کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو جو بھی چیزیں ایسی ہیں نشے والی, ایسی نشے والی ایڈکشن کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ساری اس کی تاریخ میں آتی ہے. صرف یہ نہیں کہ یہ وڈکا اور وسکی اور صرف یہی نہیں ہے, بات کلیئر ہونی چاہیے جی. یہ نہیں ہے کہ ادھر تو نہیں اور ادھر پاؤڈر پیتا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو شراب کی پاؤڈر ہے, قرآن کی پاؤڈر دی تو گل کتنے نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ قرآن نے اصول بیان کیے ہیں, آپ سمجھے تو صحیح, پوچھے تو. اور اگر آپ نے خود یہ سوچنا کہ نہیں میں گھر میں ترجمہ میں نے پڑھا تھا, تو گھر میں ترجمہ پڑھنے سے پھر ترجمہ تو لفظ کا ترجمہ ہوگا, وہ یہ تو نہیں بتائے گا کہ یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں حرام ہیں, ہے نا جی. کوئی بھی آپ ایگری نہ کریں تو ممکن ہے میری کہیں غلطی ہو تو بعد میں میک می انڈرسٹینڈ, یا میرے ساتھ ایگری کر لیں کیونکہ قرآن کی بات. یہ شراب کے بارے میں. اور میسر پتہ کسے کہتے ہیں؟ یسر سے لفظ ہے, یسر. ان مال اسری یسرا. ڈاکٹر صاحب یسر کہتے ہیں آسانی, چانس, جس میں محنت, آپ کی کاوش, ایفرٹ کوئی نہ ہو. یہ جو ویسے تو سٹا بازی, لیکن کوئی بھی ایسی منی جو چانس پر, مطلب جس میں آپ کی محنت نہیں ہے, یہ بس یا کسی کا نقصان ہے یا وہ نفع ہے, چانس کے ذریعے سے. لاٹری کی بھی بہت ساری صورتیں اس میں آتی ہیں. ہر ایسی چیز, اب کھیلوں پر دیکھیں, ہاں میں اب بات دیر میں آ گئی, کھیلوں پر جوا نہیں ہوتا ہے. اب وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جوئے کوئی پھانسے نکالنے کا نام ہے. وہاں شرطوں کی قسمیں, شرط لگانا کہ جی لو جی آج فلانا اگر جیت گیا نا تو میں اتنا دوں.
اب بھائی اس میں محنت لگی ہے جیتنے والے کی. دو نے شرط, اسی لیے کہتے ہیں نا شرط حرام ہے. دو نے شرط لگائی, آج کل لوگ بڑی لگاتے ہیں. اچھا ایک دوست مجھے کہتے ہیں ہم بڑی نہیں لگا, ہم صرف کھانے کی لگاتے ہیں کہ جی کھانا کھلائے. یار ویسے ہی کہتے ہیں کہ چلیں ایک بندہ کھانا کھلا دے گا, حرام سے بچنا ہی چاہیے نا جی. شرط ہوتی ہے, چاہے آپ اسی کی لگا دیں کہ لاہوری سے چل رہا کون کھلائے گا, آج اگر پاکستان جیتا تو میں یہ ضروری کہنا ہے آپ نے. آپ ویسے کہتے ہیں کہ یار آج میں کھلا دوں گا یا آج آپ کھلا دیں, بہتر یہی ہے نا. شرطیں غلط بات ہے. یہ ساری میسر کی اس کی تاریخ میں چیزیں آتی ہیں, گیموں پر جوا لگتا ہے, اس پر ہوتا ہے ایسی چیزیں جن میں کاروبار میں تو نفع نقصان اس کی ریشو بھی ہوتی ہے, چانسز بھی دونوں کو وہ ہوتے ہیں. اور یہ جو ایسے چانس پہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اس تاریخ میں آتی ہیں. صرف ایک خاص قسم نہیں کہ وہاں جا کر کے ایک یہاں نوجوان آیا تو وہ انکل نیاز صاحب یہاں بیٹھے تھے تو انہیں کہتا ہے کہ مجھے کو مدد کریں, میں نام نہیں لیتا, اب سب جانتے ہیں, یا نماز بھی پڑھے تھے. کہتا ہے مجھے کچھ پیسے ملے تھے لیکن وہ میں نے جوئے میں ہار دیے, اور پھر کچھ ملے تو میں نے کہا آج میں وہ پچھلے جیت کر کے آؤں گا, گیا تو وہ بھی ہار دیے, اب میرے پاس کو میری مدد کریں, یہاں آیا. اور شراب کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا, رات عشاء کی نماز کے بعد میں نے کہا سورۃ بقرہ کی جو آیات رہ گئی ہیں میں ان کی تلاوت کر کے تو دیکھ لوں کون کون سی آیات پر, کیونکہ ساری اہم ہیں. آپ سمجھتے ایسے ہی منہ اٹھا کے آ گئے, نہیں, رات کا وقت بھی لگایا, آج بھی دیکھا کہ اس پر کم از کم بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے. تو میں یہاں بیٹھا تھا, یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھائی وغیرہ یہ سارے نماز پڑھ کے چلے گئے, تو کوئی ایک دو ٹیکسی والے اور آتے رہے, نماز پڑھتے رہے. ایک کوئی تقریباً 11:30 کا وقت ہوگا, ایک بندہ کار پارک میں شور کرتا ہوا آ رہا, اونچا اونچا خود ہی بولتا ہوا. تو اس وقت ایک ٹیکسی والا نماز پڑھ کے باہر نکل گیا تھا, ایک اور تھا, اور میں آفس میں بیٹھا پڑھ رہا تھا. میں بھی باہر نکلا تو میں نے کہا بھائی ہم بند, ابھی میرا ارادہ نہیں تھا اس وقت جانے کا, میرا دل تھا کہ میں بیٹھا رہوں گا, قرآن کی مصروفیت, قرآن کی تلاوت, تفاسیر میں تو انشاءاللہ فجر پڑھ کے جاؤں گا. لیکن وہ مجھے بھی نکلنا پڑا اس کی وجہ سے. وہ آیا تو کہتا ہے گرتا پڑھ رہا ہے, گرتا پڑھ صلاۃ الصبح, صلاۃ الصبح, میں صبح کی نماز پڑھنے آیا. مجھے کہتا ہے I'm living here near by. تو میں نے اسے کہا کہ اب مجھے تو پتا تھا قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم, اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے یا صلاۃ الصبح. اور پھر کہتا ہے who is here, اللہ اکبر, who is, مطلب وہ پوچھ رہا تھا شیخ کون ہے. تو میں نے کہا اللہ اکبر از اللہ اکبر, اللہ سب سے وہ تو وہی ہے, لیکن اگر آپ نے کسی اور کا پوچھنا ہے تو کم ان دا مورننگ, لیٹ می گو, وہ سونے کے لیے جگہ یا وامٹنگ یا ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے. مجھے کہتا اندر جانے تھے. میں نے کہا کہ نہیں اب تو ہم بند کر رہے ہیں, اس نیئرلی 12 o'clock لاگ ہے. کہتا ہے نا میں ایک بات پوچھنا چاہوں, واٹس رانگ ود الکوہل, شراب, عربی بھی بولتا تھا بیچ میں, واٹس رانگ ود اٹ, نو پرابلم. اب بندہ اس کو کیا بتائی, میں نے اسے کہا دس از رانگ وٹ یو ڈوئنگ, یو نو ویئر یو اسٹینڈنگ, وٹ یو ڈوئنگ, وٹ ٹائم از اٹ, ڈو یو نو اینی تھنگ, مطلب وہ نشے کی. میں نے کہا یہی پرابلم ہے کہ وہ عقل انسان کی مار دیتی ہے, اور دین اور اسلام کہتا ہے عقل سے کام لو, عقل کو اپنے پاس رکھو, عقل سے ہاتھ چھوڑ, عقل کو آزاد نہ کر دو. تو یہ تو ہم اس کی وجہ سے ہم بند کر کے چلے گئے. اور پھر انسان کبھی نشے کی حالت میں, جب انسان کو یہ نہ پتا ہو یہ میری بیوی ہے یا بہن, یہ میرا باپ ہے یا میرا پڑوسی ہے, اور انسان نشے کی حالت میں جب عقل ماری گئی ہو اور زندگی میں ایک دفعہ کوئی ایسی غلطی کر لے کہ پوری زندگی اس کا, آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات. اس لیے ان ساری چیزوں سے جو انسان کی عقل مار دیتی ہیں, اسی لیے ہم عشق کے حق میں نہیں ہیں. ویسے عام طور پر عشق کی تعریف بھی عام طور پر یہی ہوتی ہے جس میں عقل کام چھوڑ دے, اطاعت اور محبت. عشق اس سینس میں کسی پوزیٹیو میں ٹھیک, باقی ایسا عشق جس میں انسان عقل سے ہاتھ کھو بیٹھے تو ایسے عشق کے نعرے وہ کوئی ایسی بات نہیں. اسی لیے قرآن پاک میں آپ کو محبت کا, اطاعت کا لفظ بہت ملے گا, لیکن یہ عشق کا لفظ جو ہے یہ آج کل کی زیادہ ایجاد ہے. چلے, یہ کہا گیا شراب کے بارے میں, شراب اور جوئے کے بارے میں, ایسی تمام چیزیں ان کے بارے میں کہہ دیا گیا. میں نے بتایا یہاں یہ کہا گیا کہ اس میں نفع ہے, نقصان بہت زیادہ ہے, لیکن بعد میں کہا گیا اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی. پھر کہہ دیا گیا یہ ہیں شیطانی کام اور پلید اور ناپاک ہیں, چھوڑ دو. تو اب فائنل کیا ہوا, چھوڑ دو. اس کے باوجود ہم کلمہ بھی پڑھیں, اس کے باوجود ہم جوئے اور سٹا بازی اور ان چیزوں میں انوالو رہیں, اس کے باوجود ہم اسی چکر میں رہیں. یہ دوسرا جو لفظ ہے شاد, تو
غلط بات ہے. ہاں نفع مطلب کبھی یہ دعائیوں بھی استعمال ہوتا ہے, کئی لوگوں کو اس کے ذریعے روزی روٹی بزنس ان کا ہوتا ہے, تو اس سینس میں لوگوں کو اس سے نفع بھی ہوتا ہے. لیکن ہم مسلمانوں کے لیے دیکھیں جی, جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حرام کر دی, ناپاک کہہ دیا, اسے چھوڑنے کا کہہ دیا, فجتنبوہ چھوڑ دو اس کو, لیو اٹ, پھر نفع نقصان کا بحث ہی فضول ہے. یہ کہنا یا سوچنا کہ اس میں فائدہ بھی ہے, اس کے بزنس میں یہ وہ, ہمارا ویسے کام نہیں چلتا, تو یہ باتیں غلط ہیں. کیوں؟ جب ایک بات ہم مسلمان ہیں تو ماننا چاہیے. اچھا جی آگے چلیں. اس پر مزہ جب آتا جب آپ ریگولر کلاسز میں آ رہے ہوتے تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں باتیں کی ہیں, ہم نے ممکن ہے اسے ایک آیت پر ہی 3-4 دن لگائے ہوں, لیکن آج تو ختم کرنا ہے. آگے پیج 47 پر ایک بات کہی گئی جو اس ملک کی مناسبت سے میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں, ویسے تو میں شاید آگے چلا جاتا. درمیان میں 5ویں لائن میں کہا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, کہ اے لوگو مشرکہ سے شادی نہ کرو, نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. مطلب اگر ایمان لے آئے, مومنہ ہو تو شادی کرو, مشرکہ سے شادی نہ کرو. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, اس وقت کے حالات میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والی لونڈی بھی چاہے کیوں نہ ہو, وہ مشرکہ آزاد سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایمان والی ہو. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ بڑی پیاری کیوں نہ لگے. آجبت خوبصورت. اچھا اسی لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے لو میرج کی اسلام میں اجازت ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, ڈاکٹر صاحب وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, تمہیں وہ اچھی ہی کیوں نہ لگے, کیا مطلب کہ اچھا لگنے سے, جسے لو میرج کہتے ہیں, لیکن مشرکہ نہ ہو. مشرک مرد کے ساتھ مسلمان عورت کی یا مشرکہ عورت کے ساتھ مسلمان مرد کی لو میرج یا ارینج میرج کسی طرح سے بھی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ مومنہ ہو تو پھر ارینج میرج یا لو میرج دونوں کی شرعی طور پر اجازت ہے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہاں یہ بات کہی گئی کہ شادی میں فرسٹ پرائرٹی کیا ہے, تقوی اور دین اور ایمان, خوبصورتی نہیں. تو دیکھیں جی 2 پارٹنر ہیں, تو ایک مومن ہے اور دوسرا مشرک, تو شرک کے چھینٹے ساتھ رہتے ہوئے کبھی نہ کبھی آپ کو بھی ملوث کریں, آپ کے کپڑے بھی خراب کریں گے. اور اگر اولاد کا خطرہ ہو اس طرف جانے کو تو پھر تو بالکل ہی بری بات ہے. یہ اہل کتاب کے ساتھ ہم آج بات نہیں کر سکتے. اہل کتاب کے ساتھ شادی کا جو یہودی عیسائیوں کے ساتھ اجازت ہے, جو وہ اپنی جگہ پر ایک ہے, لیکن یہ جو اب خاص طور پہ ہندو یا وہ لوگ جو نہ تورات اور انجیل اہل کتاب بھی نہ ہوں, دہریہ قسم کے ہوں, یا شرک میں ڈائریکٹ ملوث ہوں. اور اب پچھلے دنوں کوئی سیلیبریٹیز کی انڈیا میں شادی ہوئی جس میں لڑکا تھا ہمارا مسلمانوں کا اور لڑکی مشرکہ ہندو یا سکھ میرا خیال, تو بڑا اس کا ایشو. تو میرے سے میری بھائی پوچھتی ہے کہ یہ شادی ہو گئی, میں نے کہا ان سے میرے سے انہوں نے پوچھا ہی نہیں, اور اگر تم کہو کہ نہیں ہوئی تو اب وہ توڑ دیں گے. تو کہتی یہ تو کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا پھر چپ ہی کر رہنے دے. وہ جن کا پوچھ رہی ہوں کہ کسی خان صاحب نے شادی کی کسی مشرکہ سے, پہلے افواہیں یہ پھیلائیں کہ نہیں یہ کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئی, اس نے ڈٹ کے کہا نہیں مسلمان نہیں ہوگی, ایسے ہی کروں گی, اور خان صاحب نے کی. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لا تنکحوا المشرکات, ڈو ناٹ میری مشرکہ. کلیئر حکم ہے کہ ایسا نہ کرو. تو پھر میرے سے پوچھنے سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ میں کہہ دوں تو ہو جائے گی. نہیں جی, قرآن جب کہہ رہا نہیں تو بات سمجھ رہے ہیں نا. تو ان ملکوں میں رہتے ہوئے بھی پہلی پرائرٹی یہ دے کہ مومن, ایمان والی, دین والی, نیک خاتون. ہاں اس کے ساتھ فل پیکج دیکھیں, خوبصورتی اپنی جگہ پر وہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن ایمان والی. مشرکہ اگر اچھی بھی لگے تو اس کے پیچھے نہ پڑے, اور اگر کہیں دل دے ہی بیٹھے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اسے سمجھائیں, اسے دین کی خوبصورتی اور اچھائیاں بتائیں. اور وہ صرف بتانے سے نہیں, دکھانے سے ہوتا ہے. اگر آپ اچھا انسان اور مسلمان بن کے دکھائیں گے تو ممکن ہے وہ بھی متاثر ہو اور کہے کہ میں بھی ایمان پڑھ میں آتی ہوں. اور اگر آپ صرف بتائیں ہی ہماری تو بتانے سے تو صرف بات نہیں. مطلب لوگ آج کل دیکھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہتے کیا وہ دیتے کرتے کیا ہیں. تو کوشش کریں کہ پھر اسے ایمان کی طرف لائیں. اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے تو بڑی اچھی بات ہے. اور اہل کتاب کے ساتھ اپنی شرطوں کے ساتھ جو اجازت ہے اس کے بارے میں سمجھنا ہے تو پھر آپ درس میں ریگولر آئیں, اس پہ بات کریں گے. لیکن یہاں یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ مشرکہ کے ساتھ عورت مشرکہ اور مومن مرد یا مسلمان لڑکی اور مشرک مرد, اس کی شادی شرعاً
نہیں ہو سکتی. آگے دیکھیں پیج 48 پر فرمایا چوتھی لائن میں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو اپنے، یہ میں اب میرا خیال اب صرف ذرا تھوڑا تیز کرتے ہیں، قسموں کے بارے میں بات ہوئی کہ یہ اللہ کے نام کی ایسے منٹ منٹ پہ قسمیں نہ اٹھاتے رہا کریں، یہ بری بات ہے، اور اگر ہو جھوٹی تو وہ تو حرام ہے نا. سچی قسمیں بھی بار بار، جیسے عربیوں میں بڑا رواج ہے واللہ واللہ تاللہ باللہ، ہر بات پر بھئی ہم اللہ کی قسم کے بغیر بھی آپ پر بلیو کرتے ہیں، مانتے ہیں. اور زیادہ قسمیں پتہ کون اٹھاتا ہے؟ خاص طور پہ گھریلو زندگی میں. یہاں آپ دیکھیں سوشل لائف، گھریلو زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور گھر میں میاں بیوی کی بات میں بار بار جو قسمیں زیادہ اٹھا کر کے یقین دلانے کی کوشش کریں تو سمجھ لیں کہ دال میں کالا ہے یا دال ہی پوری کالی ہے، مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. تو قسمیں بار بار، اگر جھوٹی ہو تو اٹھائی نہیں. سچی قسمیں بھی اللہ نے کہا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اچھا کبھی کبھی انسان نا قسم اٹھا لیتا ہے، ایک تو ایسے نا، دوسرا یہ کہ اگر کبھی غلط کسی چیز کی قسم اٹھا لی جائے نا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جی میں نے اب قسم اٹھا لی ہے، نہیں، قسم توڑ دیں، قسم کا کفارہ دے دیں، غلطی پر ڈٹے نہیں رہیں. دین کا مسئلہ یہ. کئی دفعہ لوگ، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے میں قسم کھاتی تھی کہ میں قرآن دی یا اللہ دی، قسم کھائی تھی خدا کی. ایک تو یہ مسئلہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے تیرے سر کی قسم، مجھے بیٹے کی قسم، مجھے بیوی کی قسم، مجھے، نہیں. حضور نے فرمایا من اقسم لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کا کام کیا. تو اللہ کے علاوہ آج کل لوگ جی میں اپنے بچے کی قسم اٹھاتے نہیں یار، اٹھائی نہ، لیکن اگر سچے ہیں آپ اور کسی تو پھر اللہ سے، کیونکہ جو سب سے بڑی ذات ہے اسے چھوڑ کر کے جیسے اس کے علاوہ اوروں سے مانگنے کی اجازت نہیں، ایسے ہی قسم میں بھی اگر پھر نام لینا ہی ہے تو اس کا لو گے، ٹھیک ہے نا. اچھا سب کہتے ہیں کہ جی میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے بھائی سے بات بھی نہیں کروں گا، اور میں نے کہا تھا میں تیرے لیے مر گیا ہوں، میرے مرنے پر بھی تم نے نہیں آنا، اور تو مرا تو میں نے تیری شکل بھی نہیں دیکھنی. تو اسے اگر کبھی سمجھانے کی کوشش کر، میں پریکٹیکل لائف کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے کہ جو ہوتا ہے. آپ تو سیانے بیانے ہیں، میں تو بھی آپ کے مقابلے میں تھوڑی عمر کا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کبھی ہم سے 10 سال بڑے آگے کہتے ہیں انکل، تو وہ اب وہ کہا انہوں نے کہ میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، تو میں نے انہیں کہا یار قسم توڑ دیں. کمال ہے، میں نے خدا کی قسم اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی ہے، قسم کیسے توڑ دوں؟ میں نے کہا قسم توڑ دیں. اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، لیکن آج ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا جانتی ہے، افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام کن کا ہے؟ حضرت ابوبکر کا. انہوں نے، وہ ایک بندے کی بڑی مدد کرتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے. اور قرآن میں وہ واقعہ ہے، ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین میں سے، ہماری ماؤں سے بھی پیاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ، ان پر کچھ بہتان اور الزام لگا. تو اس میں اس کو ہوا دینے والا بھی پیش وہی بندہ تھا جس کا حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق بڑا خیال رکھتے تھے، بڑا اس کا خیال رکھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتا چلا رضی اللہ عنہ کو کہ یہی بندہ میری بیٹے کے بارے میں بہتان اور الزام تراشی میں اس طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی، کہا کہ میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد اس بندے کی مدد نہیں کروں گا. تو جب یہ آیات ان کی نظر سے گزری اور یہ آیات اتری تو انہوں نے اپنی قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ دیا اور اس بندے کا دوبارہ خیال کرنا، مدد کرنی شروع کر دی. کیوں؟ اس نے غلطی کی، لیکن آپ کسی کے ساتھ اچھائی بھلائی کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہ چھوڑ دیں، وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے نہیں. تو جس اللہ کی رضا کے لیے پہلے اس کا خیال کرتے تھے، بعد میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے وہ سلسلہ جاری رکھا. میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی قسم اٹھا بھی لیں جو غلط، آپ مطلب بات صحیح ہے لیکن شرع وہ چیز غلط ہے، آپ ایک چیز پر قسم اٹھا لیں تو بجائے اس قسم کو نبھانے کے قسم توڑ کے اس کا کفارہ دے دیں، لیکن وہ غلط بات پر ڈٹے نہ رہیں. یہ میں اصل میں اظہار کرنا چاہ رہا تھا. آگے اس پیج کے آخر میں پیج 48 سے تھرڈ لاسٹ لائن سے ایک بڑا لمبا چوڑا مضمون شروع ہو رہا ہے اور بہت ساری آیات میں وہ بات جائے گی جس میں سوشل
لائف سے ریلیٹ کرتی ہوئی بہت ساری چیزیں جو ہر شخص کو جاننی چاہیے، اور قرآن پاک میں بار بار ان چیزوں کا تذکرہ آتا ہے، مطلب یہ کہ ہر بندے کے علم میں ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں فائدہ تب ہی پہنچاتی ہیں اگر آپ کو پہلے سے علم ہو۔ اگر آپ ایک دفعہ وہ کام کر لیں اور بعد میں مسئلے پوچھنا شروع کریں تو پھر تیر کمان سے نکل گیا تو وہ تو نکل گیا۔ لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں، بعد میں آگے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے غصے میں دی تھی، تو بھئی طلاق بندہ غصے میں ہی دیتا ہے یا خوشی میں کہتا ہے آج بیوی بڑی پیاری لگ رہی ہے میں اسے طلاق دے دوں؟ تو اور پھر غصے میں آ کر ایک دو پر سٹاپ بھی نہیں کرتے، دھڑا دھڑ 3 دے دی، اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی کوئی صورت ہے، آگے پیچھے بڑے دعوے ہم بڑے پکے سننی ہیں، اور پھر جب کوئی مسئلے کا حل کوئی اور بتا دے۔ ائمہ اس پر متفق ہیں، محدثین مجتہدین اس میں اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں دے دی تو تینوں، پھر وہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں سے انہیں کوئی رخصت مل جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں پہلے پتہ ہونے چاہیے، اور یہاں سے کتنی امپورٹنس ہے ان چیزوں کی، یہاں سے شروع ہو کر کے اگر بہت ساری آیات میں طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، مہر کے بارے میں، مدت رضاعت، بریسٹ فیڈنگ اس کے بارے میں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہم تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے ہیں۔ دیکھیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، نکاح کیا ہے؟ نکاح ہے کہ آپ میاں بیوی، مرد عورت یہ وعدہ کریں کہ ہم زندگی بھر ساتھ رہیں گے 2 گواہوں کے سامنے۔ نکاح بیسیکلی نکاح ٹو بی ویلڈ what is required proposal and acceptance in front of at least 2 witnesses and some amount of dowry۔ کچھ مہر کا تعین ہو 2 لوگوں کے سامنے، مرد عورت ایک پرپوز کرے دوسرا ایکسیپٹ کر لے 2 گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ آپ ہسبینڈ وائف ہو گئے، اور زندگی بھر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفاداریاں نبھائیں گے۔ ہم نکاح متع کے قائل نہیں ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ جو وقتی طور پر بزنس in this country, you pay something, you get something, that is not allowed in Islam۔ اور اگر کوئی شخص ایک پورا فرقہ ہے ان کی کتابوں میں اگر متے کی وہ چیز میں، تو ہم ان میں سے تو نہیں ہے نا جی۔ ہمارے ہاں یہ زندگی بھر کے وعدے ہوتے ہیں، اسے نبھائیں، لیکن اگر نہیں نبھ سکتا کسی وجہ سے اور اس ایگریمنٹ کو بریک کرنا ہو، اس کو ختم کرنا ہو، تو اسے کہتے ہیں طلاق۔ طلاق پہلے نمبر پر تو ایسی چیز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کرنی ہے تو پھر اتنی زیادہ پھرتی نہ دکھائیں، پھر سنت کے مطابق 1 طلاق دے کر کے رک جائیں۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو سوچیں اور واپس ہو جائیں۔ لیکن اگر پھر انسان زیادتی کر بیٹھے تو اب دیکھیں ایک بات سمجھیں، فقہ کی کتابوں میں غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ ان ابغض الحلالات عند اللہ الطلاق، کہ بوقت مجبوری طلاق ڈیورس کی اجازت تو ہے بوقت مجبوری، لیکن حلال چیزوں میں سب سے کبھی اور ناپسندیدہ چیز طلاق کی ہے۔ اس لیے کوشش کریں میرے دوستو اپنی زندگی میں اس لفظ سے دور ہی رہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک، کسی طرح سے کر کے اب انسان نبھائے تو اچھی بات ہے۔ ہاں مجبوری ہو کوئی تو پھر فرمایا یہ ہے تو بڑی ناپسندیدہ چیز، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر طلاق کے بارے میں مسائل آ کر کے سمجھیں یا پوچھیں کبھی، آج نہیں ہم بیان کریں گے۔ اگر طلاق دینی بھی ہو تو اس کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے، وہ اس حساب سے اگر آپ 1 طلاق دے دیتے ہیں، اور قرآن نے، دین نے، اسلام نے تو بڑی باریکی میں، ایسے ہی نہیں کوئی عالم بن جاتا۔ آپ سمجھتے ہیں صرف پگڑی رکھ لینے سے یا داڑھی بڑھا لینے سے یا لمبے کپڑے پہن لینے سے عالم بن گیا، اور آپ اگر اکاؤنٹنٹ بنے ہیں یا ڈاکٹر بنے ہیں تو آپ کو بڑی محنت کرنی پڑی، ایسے نہیں ہے۔ وہ ہم نے بنا لیا ہے کہ ہر کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ علامہ ہے، یہ مولوی، ایسے نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل پڑھنی اور سمجھنی پڑتی ہے، پھر جا کر کے عالم تیار ہوتا ہے۔ اسی بس دے کنڈکٹر نے بھی داڑھی رکھی ہوئے تو انہوں بھی مولانا صاحب، صوفی صاحب، کیا بات ہے۔ کبھی کسی نے ڈاکٹر صاحب تو تسی نہیں کہتے، اکاؤنٹنٹ صاحب تو نہیں کہتے، وہاں نہیں، سستا ہمارے لیے مولانا ہی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اگر طلاق دینی بھی ہے نا تو طہر کی حالت میں، جب عورت پاک ہو مینسس کے بعد، ایسا طہر جس میں آپ نے قربت نہیں اختیار کی، اس سے کوئی ریلیشن نہیں قائم کیا، اس میں آپ طلاق دیں۔ اس کی بہت ساری حکمت وجہ ہیں، وہ آپ سمجھیں کبھی۔
لیکن یہ کہ ایسے توہر میں جس میں آپ عورت سے نہیں ملے اس توہر میں ایک طلاق دیں، اور پھر وہ طلاق پینڈنگ رہتی ہے ایک عدت 3 توہر تک، مطلب جس میں تقریباً 3 مہینے لگ جاتے ہیں، 3 سرکل اس میں گزرنے کے بعد 3 توہر تک. اس میں یہ کہا گیا یتربصن والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں کہ 3 جو ماہواری ہیں اس تک پھر وہ انتظار کرے. اگر ایک دی ہو تو اسے کہتے ہیں طلاق رجعی، پھر مرد رجوع کر سکتا ہے. اور عورت کو بھی حکم یہ ہے کہ بند سنبھل کے رہے، اسی گھر میں رہے، تاکہ وہ رجوع کیسے کہ یا تو کہہ دے میں واپس لیتا ہوں طلاق، یا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پیار محبت والی باتیں یا کوئی کام کرے جس سے وہ رجوع ہو گیا، یا اور پھر وہ ایک وقت گزرنے کے بعد وہ بائنہ ہو جائے گی. یا 2 طلاقیں دی ہوں تو اس کے بعد بھی پھر زبردستی ایسا تو نہیں، لیکن اگر دونوں رضامند ہوں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی، جسے مطلب طلاق بائنہ کہتے ہیں. لیکن اگر طلاق مغلظہ دے دیں جیسے آج کل اکثر لوگ کرتے ہیں، ایک ہی دفعہ سارے فائر، ایک ہی دفعہ کے وہ 3 پر بھی بریک نہیں لگاتے لوگ، تو وہ پھر بعد میں پھر مسئلے ڈھونڈتے اور پوچھتے رہتے ہیں. تو یہ بڑی غلط، اس کے بارے میں تفصیل طلب چیز ہے. ہم صرف اتنا بات کریں گے کہ ایک تو یہ طلاق کے احکام بیان کیے گئے، اور دین کتنا خوبصورت ہے. دین نے تو اتنی اللہ سبحان اللہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں قرآن میں بیان کی ہیں معاشرے سے ریلیٹ کرتی ہوئی. آگے دیکھیں فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، سیکنڈ لاسٹ لائن 48 کی، فرمایا یہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ اس چیز کو چھپائیں، طلاق وغیرہ کی نوبت آ جائے تو اس چیز کو چھپائیں جو ان کے رحم میں ہے. سائنس تو یہ بھی نہیں جانتی تھی بچے کی برتھ کہاں ہوتی، کہ یہ تو 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ رحم اس کی جگہ ہے. تو یہ کہا کہ عورتوں کے رحم میں جو ہو، مطلب اگر وہ پریگننٹ ہوں تو وہ چھپائیں نہیں. اور عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اسی کو یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر کسی کو پریگننسی کا پتہ چل جائے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے. کہا کہ اگر طلاق دے دی گئی ہے تو چھپائیں. یہ ہے رائٹ آف انفینٹ، یہاں سے شروع. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں سے نئے پیدا ہونے والے کے حقوق شروع کر دیے. کیوں؟ اس کی حکمتیں دیکھیں کہ ایک تو اس لیے نہ چھپائے، اظہار کر دیں. اظہار کریں گے تو رجوع کے چانسز زیادہ بن جاتے ہیں. جب بندے کو پتہ چلے اب تو اس سے میرا بچہ آنے والا ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ رجوع ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اس پیدا ہونے والی جان کا نسب بھی ثابت ہو جائے کہ یہ جب میں اس کے نکاح میں تھی تو یہ میرا بچہ یا بچی اس وقت کا ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ کہاں جائے گا. اور اس کی اور دور تک یہ اثرات جاتے ہیں. منع کیا گیا کہ چھپائے نہیں. اور ہاں عدت جو ہوتی ہے نا وہ 3 تو اگر عورت پریگننٹ نہ ہو، ایکسپیکٹ نہ کر رہی ہو، پھر تو وہ ثلاثۃ قروء، اور اگر بیبی ایکسپیکٹ کر رہی ہو پھر طلاق کی عدت وضع حمل تک، ڈلیوری تک ہوتی ہے. چاہے وہ 3 دن 10 دن بعد ہو، چاہے وہ 7 8 9 مہینے بعد ہو. جب تک بچہ بیبی برتھ نہیں ہوتی ہے اس وقت تک وہ کسی اور سے آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے، وہ عدت میں ہوتی ہے. یہ اور اگلے پیج پر دیکھیں تیسری لائن میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. یہ آج کل جو رائٹس آف ویمن، تحفظ حقوق نسواں کے دعوے دار ہیں، وہ کیا جانے عورتوں کے حقوق کیا ہیں. یہ تو قرآن بتاتا ہے، ہمارا دین اور اسلام اس نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں. قرآن بتاتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے حقوق اور رائٹس بھی وہی ہیں جو مردوں کے ہیں. اور یہ جو جھوٹے دعوے دار ہیں ان کا پتہ مقصد کیا ہے کہ عورت کو آزادی کے نام پر، وہ عورت جسے اسلام نے رانی بنا کر کے رکھا اسے نکرانی بنا دو. عورت کو آزادی کے نام پر پہلے جاب مارکیٹ میں لاؤ اور پھر چیپ لیبر کے لیے اسے پیش کرو اور پھر درندوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کر کے چھوڑ دو. یہ عورت کی آزادی ہے. اور اسلام عورت کو جو حقوق دیتا ہے وہ کبھی آپ سیرت یا اسلامی کتابیں یا قرآن پڑھیں تو پتہ چلتا ہے نا. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ معاشرہ، قرآن تو 1400 سال پہلے قرآن نے حقوق دیے عورتوں کو. یہ آج لوگ ایسے ہی وہ نعرے لگا رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے اسلام کی حقانیت اور صداقت پر اور زیادہ ایمان ہونا چاہیے. اور اگر گھر کے معاملات صلاح مشورے سے طے ہوں، کتنے خوبصورت، یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی. لیکن کہا گیا کہ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ وہاں پر للرجال علیہن درجہ، مردوں کو وہاں فوقیت اور فضیلت ہے کہ ہر بات صلاح مشورے سے کرے میاں بیوی. لیکن کوئی فیصلہ، آخری فیصلہ اگر کہیں نہیں تو پھر مرد کی رائے کا احترام کیا جائے گا، کیونکہ گھر کی روزی روٹی، خرچ اخراجات اس کے ذمہ ہیں.
اور اگر ایک کو بڑا بنا دیا جائے تو معاشرے ترقی کرتے ہیں, معاشرے چلتے ہیں. اگر برابری والے اس ہر بات میں تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی کہ اگر کبھی ایسا آ جائے. اور دوسرا بات یہ دیکھیں کہ دین میں عورت, اسلام میں عورت کی مینٹیننس آف وائف از ہسبینڈز رسپانسبلٹی, نان و نفقہ, اس کا لباس, کھانا پینا رہنا وہ مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن اسلامی عورت جو ہے شی از ناٹ یور پارٹنر ان یور پراپرٹی اور بزنس اور ایوری تھنگ, وہ آپ کی وارث ہے, شریک نہیں اسلام میں. اور جب سے یہ جن جگہوں پر یہ قانون ہے نا کہ وہ شریک ہے, وہاں پر طلاق کی ریشو 80% اسی لیے ہے. امیر آدمی سے شادی کرو, ویل سیٹل آدمی سے, شادی کے بعد طلاق کے لیے اس نے اتنی محنت کی, بڑا بزنس کیا, پراپرٹیاں بنائی, شادی کرو, چوتھے دن طلاق لو 50%. اور اگر وکیل چنگا مل جائے اور لڑکے منڈے کا وکیل ماڑا ہوگا تو 50 نہیں 100%. عورت ہمارے سامنے مثال ہے یہیں کی, یہیں آنے والے مطلب وہ سارا کچھ لے گئی. تو یہ اسلامی تعلیمات فرمایا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, کہ طلاق 2 بار ہے, طلاق رجی ہے, طلاق بائنہ ہے. اس کے بعد پھر پتہ کاٹ دیا تو پھر بڑا مشکل کے حالات ہو جاتے ہیں. یہ طلاق کے مسائل ہیں. اس صفحے کے آخر میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, کہ اگر بندہ طلاق دے دے, طلاق رجی ہو یا طلاق بائنہ ہو, جس کے بعد دوبارہ رجوع یا نکاح ہو سکتا ہو, اور میاں بیوی رجوع کرنا چاہیں تو رشتہ دار ٹانگ نہ اڑائے, ماں باپ یہ نہ کہ نہیں کو دفع کر چھڑ دیتی کہ چھڑی نہیں. اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ انہیں رجوع کرنے دیں. یا لڑکی کی طرف کہیے, آپ دیکھیں ایسے موقع پر ویلن کا کردار زیادہ اپنے رشتہ داری کرتے ہیں, تو نہیں ان کی نہیں سنیں. قرآن کہہ رہا ہے بہتر یہ ہے اگر صلح ہوتی ہے تو کر لیں. آگے پیج 50 کے درمیان میں جہاں رکوع آ رہا ہے نا, وہاں فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. اس میں ایک بڑی خوبصورت بات جو بڑی ضروری توجہ دلانا سمجھتا ہوں, کیونکہ آج اسلامی سوسائٹی اور معاشرے میں بھی ان چیزوں کو برا سمجھا جانے لگا. یہ رائٹس آف ویڈو, یہ جو جس کا ہسبینڈ فوت ہو جائے, ہمارے یہاں اسے کیا بیوہ کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں بھی نکاح کرنا برا سمجھنا جانے لگا. اگر لڑکا کو تیار ہو بھی جائے, والدین گلا تینوں وہی ملی جدہ بندہ مریا سی نہیں. خدا کے بندو یہ تو دیکھو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ اس کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جن کا درجہ ہماری ماؤں سے کہیں اونچا ہے, صرف حضرت عائشہ ایسی ہیں جو کماری سے حضور نے شادی کی, باقی ساری ازواج مطہرات وہ ساری بیوائیں تھیں. تو اگر آج کوئی چاہے تو برا نہیں سمجھے, یہ تو بڑی نیکی اور ثواب ہے کہ کسی کے سر سے سایہ اٹھ گیا. عورت کو بھی اجازت ہے. یہ اسلام کتنا خوبصورت ہے. دنیا کے کتنے معاشرے ایسے ہیں, کتنی سوسائٹی, کتنے مذہب ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں عورت اب ساری زندگی مرد کی دہلیز اور چوکٹ پر ہی پڑی ہے. بلکہ ہندو معاشرے میں تو کیا کہتے ہیں اسے, وہ ستیزہ اس کی رسم وہ کیا ہوتی تھی کہ مرد مر گیا ہے, عورت کا کیا قصور جی, مرد مر گیا, فوت ہو گیا, اب عورت کو بھی اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جائے. اسلام ایسا نہیں کرتا. کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے اور کتنی ڈیٹیل میں قرآن یہ چیزیں بیان کرتا ہے. آپ کو اور مجھے اور ساڑھے 11 دوستوں کو پتہ ہی نہیں. کیوں؟ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں, سمجھنے کا ٹائم نہیں, ہر چیز کا ٹائم ہے نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے, موج ہے پھر. تو یہ اس کے بارے میں تعلیمات ہیں ڈیٹیل میں, کبھی کہیں سے علماء سے پوچھیں. اس صفحے کے آخر میں رائٹس آف انفینٹ, کیا بات ہے, دودھ پیتے بچے تک کا قرآن بیان کرتا ہے کہ اس کا بھی رائٹ ہے کہ ماں اسے دودھ پلائے. والوالدات, آخری لائن 450 پیج کی, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن, کہ اگر مدت رضاعت پوری کرنی ہے تو والدہ کو چاہیے کہ 2 سال تک بچے کو بریسٹ فیڈنگ, اسے دودھ پلائے. ہاں اگر وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ طے ہو جائے کہ جلدی دودھ چھڑانا ہے وہ چھڑا سکتے ہیں. آج تو میڈیکل سائنس بھی اس چیز کی تلقین کرتی ہے بریسٹ فیڈنگ کی. ہماری عورتیں فیشن کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر کے ایسے خام خواہ ان چیزوں سے, نہیں یہ بڑی بات ہے. قرآن بھی کہتا ہے, اور پھر دودھ کے اپنے اثرات بھی تو ہوتے ہیں بچے کی پرورش میں اور اس چیزوں میں. اور ہمارے ہاں پہلے دن ہی ڈبے دادے وہ نہیں, وہ یہ اس کو انکریج کیا گیا ہے. اور بچے کا حق ہے, یہ طلاق ہو یا بیوی اسی کے پاس ہو
تو کہا گیا مدت رضاعت، اور ویسے بھی مدت رضاعت اسی پیریڈ میں ثابت ہوتی ہے. ایک صاحب وہ کسی کے بارے میں کہ جی اس نے فلانی عورت کا وہ دودھ پی لیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور یہ نہیں، مدت رضاعت کے لیے ایک عمر ہے، اس کے بعد گناہ ہے نہیں وہ، لیکن نکاح ٹوٹنے میں جس میں ماں اور اولاد والا تعلق ہوتا ہے اس کے لیے یہ حولین کاملین کی مدت بیان کی گئی ہے 2 سال. یہ اور اس کے اگر 51 نمبر پیج سے نیچے سے 5ویں 6ٹھی لائن میں جو ہے نا وہ رائٹس آف ویڈو ہے وہاں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ جس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے اس کی جو عدت ہے وہ نہ تو وہ 3 ثلاثہ قروء اور نہ وہ دوسری، بلکہ اس کی عدت کیا ہے 4 مہینے 10 دن. لانگیسٹ پیریڈ جو ہے نا وہ اس کا ہے کہ سوگ منانے کا جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے. اگلے پیج پر پیج 52 پر آئے تو نیچے سے 6ٹھی لائن میں کہا گیا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. پتہ یہ کس چیز کے بارے میں بات ہے؟ یہ مہر کے بارے میں بات ہے. آج ہماری سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں مہر کے ابھی تک 32 روپے والی بات چل رہی ہے. شرعی مہر فاطمی، خدا کے بندو قرآن واضح طور پر کہتا ہے مہر عورت کا حق ہے اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اور اس میں بڑے میسیجز ہیں. جب شادی کے بعد عزت کے لیے گفٹ کے طور پر مرد عورت کو کچھ دیتا ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی لیکن جیب اپنی عورت کی مینٹیننس ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن پاکٹ حساب کتاب اپنے شرعی طور پر زکوٰۃ وغیرہ باقی معاملات وہ اپنے اسی لیے تو اپنی جیب سے کچھ نکال کر کے اسے دیا نا. اور دوسرا یہ کہا کہ اس میں واضح قرآن کا حکم ہے. لوگ ابھی بھی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں شرعی مہر کیا ہے بھائی قرآن کہتا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، صاحب ثروت اور امیر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، غریب اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق. آپ پھر 32 روپے کے چکر میں لوگ وہاں سے سوئی اوپر جاتی نہیں بھی. اللہ کے بندو زمانہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا. وہ مہر فاطمی بھی دیکھیں اچھی خاصی اس کی بھی اماؤنٹ بنتی ہے. ابھی تک نکاحوں میں ہمارے ہاں یہاں بھی 20 پاؤنڈ لکھ دیں گے یار کوئی دیر مطلب اتنا بھی تو نہیں نا. یہ وہ کہا گیا کہ اپنی حیثیت میوچل انڈرسٹینڈنگ اور اپنی حیثیت کے مطابق، اور بڑی ضروری ہے. پھر اس کی 2 قسمیں ہیں کہ آپ نے وہ مہر معجل دینا ہے اسی وقت دینا ہے یا غیر معجل ہے لیٹر آن ہے، اور پھر وہ نہ دینے کی نیت نہ کرے. بہت ساری چیزیں ہیں قرآن میں بھی بیان کی گئی ہیں، اس کی وضاحت میں احادیث میں بھی ہیں. لیکن آپ اگلے پیج پر آ جائیں تو 54 نمبر پیج پر الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہاں سے کیس ہسٹری بیان کی گئی ہے بنی اسرائیلیوں کی. بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات دلا دی. ان کے کچھ عرصہ بعد یہ دوبارہ پھر لگ گئے انہیں الٹے کاموں میں. پھر ان کو لوگوں نے بڑا تنگ کیا، بڑے ذلیل و رسوا ہوئے. تو ایک زمانہ آیا حضرت شموئیل علیہ السلام کا. اس وقت لوگوں نے غور کیا کہ یار کیا وجہ ہے بنی اسرائیلیوں نے کہ ہم اہل کتاب ہیں، اللہ کے پسندیدہ محبوب لوگ ہیں، اتنے نبی آئے ہیں پھر ہمیں لوگ ہمارے بچوں کو قتل کر دیتے، ہمیں غلام بنا لیتے، ہمارا کوئی ملک نہیں، ہماری کوئی سے نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. تو وہ مشورہ اہل حل و عقد پڑھے لکھے لوگ بڑے بڑے وہ اکٹھے ہو کر کے وقت کے پیغمبر کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت ہمارے لیے کوئی. جب انہوں نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ چونکہ جہاد چھوڑ بیٹھے ہیں، آپس میں اختلافات اور تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ان کے پاس صحیح لیڈر نہیں ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جس وجہ سے ان کی کوئی سے نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا امیر منتخب کر دیتا ہوں. یہ پورا لمبا واقعہ ہے، اتنی سی سنیں. انہوں نے طے کر دیا کہ تمہارا امیر ہوگا طالوت. یہ طالوت جالوت کا تذکرہ ہے. تو جو آئے تھے ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم ہی میں سے کسی کو بنا دیں. کہتے طالوت تو کوئی امیر آدمی نہیں ہے، کوئی بڑی فیملی کا نہیں ہے. تو قرآن نے بتایا کہ لیڈر بنانے کے لیے، راہبر رہنما چننے کے لیے فیملی اور پیسہ نہیں دیکھا جاتا. کیا چیز دیکھی جاتی ہے ہمیں یہاں بتایا گیا ہے. جب انہوں نے کہا نا اگلے 55 نمبر پیج پر وقت کے نبی نے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رہنما بناتا ہے. وہ کہنے لگے قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک، وہ کہاں سے امیر بن، ہم زیادہ حقدار ہیں. ولم یؤت سعۃ من المال، وہ تو کوئی مال میں بھی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے.
تو اللہ کے نبی نے کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، لیڈر کی کوالٹیز بیان کی کہ وہ تم سے زیادہ اسٹرانگ ہے مینٹلی اور فزیکلی، بسطۃ فی العلم والجسم، کہ لیڈر اور رہنما چننے کے لیے دیکھو اس کی مینٹل فٹنس دیکھو اور فزیکل فٹنس، تے ساڈے ملک دے صدر نہ مینٹلی فٹ تے یہ دیکھ لیڈر ایسے چنے جاتے ہیں، اور لیڈر یہاں جمہوری انداز میں نہیں چنے گے. کبھی یار اسلام کی تعلیمات پر غور تو کریں. جب آنے دیکھے صحیح کون حل وقت کون ہے، ووٹوں سے نہیں. وہ اسلام وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو وہ ہمیں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. کبھی کبھی ایک شخصیت کا وزن لاکھوں سے بھاری ہوتا ہے. دیکھیں تو صحیح کون چنے، کیسے چنے. ایتھے جن اچھا جی یہ اگلے سپارے میں آ جائیں، تیسرا سپارہ، 5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. یہ اس میں جہاں رکوع ہوتا ہے نا شروع 8ویں لائن میں، وہاں ایک ایسا پیغام دیا گیا جو تمام پیغمبروں اور تمام رسولوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور آخرت میں کیا کام آئے گا. کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں روزی رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب لا بیع فیہ، وہاں نہ تو خرید و فروخت کوئی کام دے گی بزنس، ولا خلۃ، نہ یاریاں دوستیاں کام آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ وہاں شفاعت سفارش چلے گی، والکافرون هم الظالمون. کتنا کلیئر یہ میسج دیا گیا کہ وہاں اگلی آیت الکرسی آگے شروع ہو رہی، اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جس کے بارے میں جو قرآن کی اعظم آیت قرآن پاک کی آیات میں سب سے اونچے درجے کی ہے. اس ایک آیت کے نزول کے وقت کہتے ہیں 30,000 ملائکہ آئے تھے، 30,000 فرشتوں کے جرمٹ میں یہ اگلی آیت جسے آیت الکرسی جس میں اس میں اعظم بھی ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ اس میں دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اللہ کی ذات کا تعارف کرایا گیا ہے. لیکن اس سے پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ لوگوں پہلے خرچ کر لو. اور یہ ساری تعلیمات اللہ کے راستے میں اس دن کے آنے سے پہلے کہ جہاں دوستیاں، رشتے، تعلق، سفارش بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی اور انہی کے لیے ہوگی جو حق رکھتے ہیں. اور حضور نے تو اپنی بیٹی کو کہہ دیا تھا فاطمہ، یہ نہ سوچتے رہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، آخرت میں اپنے اعمال پوچھے جانے. حضور تو اور ساڈے ہاں لوگ کہتے اسی تے انہاں دے لڑ لگے ہیں جی، انہاں نے تار ہی لینا، جو انہاں دے لڑ لگے تو ترے ہی ترے. خدا کے بندو ان کا اپنا نہیں پتا اس دن ترنا ہے کہ نہیں، ان کے لڑ لگے. لیکن قرآن، دین، سنت، رسول ان کو تو نہ چھوڑے نا. یہ چیزیں قرآن بتاتا ہے لیکن قرآن سمجھے. تو آگے آیت الکرسی ہے، بڑی اونچی آیت. میرا دل تھا اس کا ترجمہ کرتے، صرف اب میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو زبانی یاد کریں. اس کے بڑے فوائد ہیں. کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے بارے میں. اللہ وہ ہے، حضور پاک بھی یہ اعلان کیا کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ بات ہے کامیابیوں والی. اور جو اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں پھر وہ کہاں سے کامیاب؟ فرمایا الحی القیوم. یہ بیماروں کی شفا کے لیے خاص طور پر یہ لفظ ان کا ذکر کیا جائے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. الحی القیوم دائم ہے. لا تاخذہ سنۃ، اسے تو تھکاوٹ بھی نہیں آتی، ولا نوم، اونگ بھی نہیں آتی. وہ ایسا خدا ہے. لہو ما، یہ تھکاوٹ وغیرہ کے اثرات ہوں تو اس کا ورد کریں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے ذکر سے انسان کی غربت دور ہوتی ہے. یہ بتاتی ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہی تو ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کا تو ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکے گا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن صفات کا حق دیا جائے گا، اللہ کی اجازت سے جن کی سفارش ہوگی. اللہ تعالیٰ کرے آپ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت سفارش فرمائے. لیکن انہی چکروں میں ہر بندے پر وہ نہ رہے. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ لوگوں کے آگے پیچھے، فیوچر، پاسٹ سب وہ جانتا ہے. یہ عقل و فہم کے لیے اس کا ذکر کیا جائے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم سے کوئی بھی اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتا، صرف اتنا سا جتنا اللہ چاہے. اسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دے دیا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علم کا
کہا گیا کہ ایک ذرہ ریت کو پورے صحرا کے مقابلے میں وہ نسبت جو ہے اتنی بھی نہیں کسی اور کو اللہ کے علم کے مقابلے میں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں واضح وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہاں جس کے لیے جتنا سا اللہ چاہے. تو اللہ سب کا علم دینے والا ہے, اور اگر اللہ ہی کے ساتھ علم میں شریک بنانا ہم کر دیں کہ نہیں علم کلی اور علم غیب جیسے اللہ کو ہے ایسے انبیاء کو بھی یا اوروں کو بھی. انبیاء بھی بڑی شخصیت, ابھی تک لوگ کہتے ہیں ساڑھے پیر بھی سارا کچھ جان دے. فرمایا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, ان زمین و آسمان کی حفاظت اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہ تو بڑی ذات ہے یہ. اور آگے بنیادی انسانی حقوق میں سے جو فریڈم آف ریلیجن جو ہے مذہبی آزادی, بلکہ یونیورسل لا آف ٹالرنس اینڈ فریڈم آف ریلیجن, وہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اب حضور اور قرآن کے آنے کے بعد حق اور باطل سیپریٹ ہو چکے ہیں. اب کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے اکراہ مجبور کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. بس تم دین کو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جو کفر کو چھوڑ کے اللہ کے کا دامن اللہ پر ایمان لائے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے ایک مضبوط سہارا دین اسلام اس کو پکڑا ہے جو اس کو چھوڑے گا نہیں. وہ اس کے لیے کہا گیا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایسے ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ تو ہر ایمان والے کا ولی ہے. کیوں نہ ہم اور آپ بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں, اور ہم پیروں فقیروں میں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ تو ہر ایمان والے کا ولی ہے. اللہ نے فرمایا اور کیا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تو اندھیروں سے نور کی طرف روشنی کی طرف اتارتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور جو کافر ہیں ان کی ولایتیں دوستیاں کدھر ہیں یہ بھی بیان کیا گیا. یہ آیات تین بڑی اہم ہیں, زبانی یاد کر لینا ان کو. آیت الکرسی اور اس کے بعد دو آیات رکوع کے آخر تک, اسٹارٹنگ فرام اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ لا الہ الا ہو, اور یہاں تک ہم فیہا خالدون تک. تین یہ آیتیں, 3 these verses and 5 first verses of Surah Al-Baqarah, starting from Alif Lam Mim till Humul Muflihun, very important. اور and last 2 verses آمن الرسول, وہ ان پر ہی آ جائیں بس پھر بات ختم کرتے ہیں. آخری بہت ساری چیزیں تھیں ان میں جی, ابھی یقین جانے اگر آپ کہیں تو پھر اگلے درس پر ان کو لے جاتے ہیں, اور اگر آپ کہیں تو ہم آخری بات, اگر آپ نے اگلے درس میں آنا ہے تو پھر وہ چیزیں, ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں 5-6 پیج رہ گئے ہوں, اگلے درس میں پھر وہ چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی. آج تک اگلے درس تک کے لیے یہ کوشش کریں کہ سورۃ بقرہ کی 5 پہلی آیات اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات جنہیں یاد نہیں ہیں وہ انہیں صحیح یاد کر لیں. اور انشاءاللہ پھر اگلے درس میں تو انشاءاللہ یقیناً اگلے درس میں تو ہم سورت کے خاتمے تک اور بہت آگے, چونکہ آگے سود کے اور ادھار لینے دینے کے اور ڈاکومنٹڈ جو افیئر ہیں کہ ہر چیز میں لکھنا, اس کے واقعات, اور یہ بہت ساری چیزیں جو کمال ہے یہ تو آگے ابھی آ رہی ہیں. یہ انشاءاللہ پھر ہم آگے بات کریں گواہوں کے بارے میں, اسلام کا جو نظام ہے شہادت کا وہ, اور معاملات کا کہ اسلام کہتا ہے کوئی بھی ڈیلنگ کرو قرض ادھار لینے دینے کی فاکتبو سے لکھ لیا کرو. مرد و عورت کی گواہی کے بارے میں, اور وہ آخری آیات بھی اگلی دفعہ ہوں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر تحفے میں دی گئی تھی. بہت اونچی آیات ہیں اور ان میں ایسی خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے کہ آپ یقین جانیں اس سے اونچی کوئی دعا نہیں. اللہ سکھانے والا ہے, وہ ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیات. انشاءاللہ وہ آخری دعا پر ہم اگلی دفعہ دعا کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.